अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराइए क्योंकि आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब और हम जा रहे हैं उस तरफ। ओके, आपको लगा कि हम लोग यहीं खड़े खड़े सारी बातें करेंगे? मैंने सोचा था वैसे पर मैंने पानी फेर दिया। तो पानी फेर दिया। ये जो आपने बात की है ना, पानी फिरना, किसी की मेहनत पे पानी फिरना, मैं ये चाह रही थी कि हाँ आज ना मैं इसके ऊपर पहले बात कर लूँ, आगे जाके ना मौका मिले नहीं मिले, वक्त कम रह जाता है और ये अहम मौजू हमारे हाथ से यूं करके स्लिप हो जाता है। हम ना 2 रोज से देख रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे ऐवानों में खूब तेवर दिखा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, लेकिन मौसमों की किसी को फिक्र है? उनका गरजना बरसना किस किस को नुकसान दे गया? महकमा ज़राअत की रिपोर्ट है, इसी के मुताबिक सबसे ज्यादा गंदम की फसल तबाह हुई है। 5,65,000 एकड़ पर खड़ी गंदम की फसलें बुरी तरह तबाह हो गई। किसानों काश्तकारों की आंखों में आंसू दे गई। फसलों की ये तबाही काश्तकारों को 8 अरब रुपए का नुकसान दे गई है। सिर्फ गंदम ही नहीं, हालिया बारिश और जाला बारिश से तो सूरजमुखी, कनोला और सब्जियां, इसकी फसलें भी तबाह हुई। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी किसानों को इन हालात से लड़ने के लिए हुकूमत की मदद मिलेगी, कब मिलेगी, किस कदर मिलेगी, वो इस सब से किस तरह से गुजर पाएंगे, क्योंकि ये जो फसलों की ख़राबी का मामला, उनकी मेहनत ज़ाया होती है और ये हम पर भी इम्पैक्ट लाती है। हम लोग जो खेती बाड़ी नहीं करते, हम जाते हैं बाज़ार से ग्रॉसरीज ख़रीदते हैं और आ जाते हैं, ये हमारे लिए भी मसला है। तो हमको तो बड़ी आसानी है, हमें तो बाज़ार से मिल जाता है। वो लोग जो काश्त करते हैं, वो लोग जो इसे उगाते हैं, आज वो परेशानी में मुब्तला हैं, आज वो अच्छे खासे परेशान हैं। देखना ये है कि अपनी बहसों से आगे निकलेंगे कब और हमारी और आपकी परवाह करेंगे कब। सोचते रहें, इंतजार करते रहें, शायद कभी ऐसा हो जाए, शायद कभी ये मसले हल हो जाएं। खैर, आज नया दिन किन मसलों को उजागर करेगा और किन से आपकी मुलाकात कराएगा, ये सब जानिए, लेकिन पहले नया दिन की टॉप स्टोरीज। क्या कम उम्र की शादी भी बच्चों की माजूरी की एक वजह है? वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर का कहना है कि खानदान और कम उम्र की शादी का रुझान बच्चों में माजूरी का सबब है। रावलपिंडी में आवारा गर्दी के इल्जाम में गिरफ्तारियों से शहरी परेशान। कौन सा शख्स है आवारा गर्द? कौन इस इल्जाम की जद में आता है? कानून का नफाज कब और किन हालात में होता है? सवाल उठने लगे। और काली बिल्ली और कव्वों का आपकी जिंदगी के मामलात में कितना किरदार है? काली बिल्ली के रास्ता काटने और कव्वे के मुंडेर पर आने को बदशगुनी करार देना तो हम परस्ती आपकी जिंदगी को महदूद कर सकती है। तो नया दिन में खुश आमदीद। आजकल सोशल मीडिया पर या ड्राइंग रूम टॉक्स पर या किसी नुक्कड़ पर बैठ जाए या चलो कटिंग कराने भी चलते हैं, वहां पर भी बात एक ही हो रही है, तब्दीली तब्दीली तब्दीली। और ये वो तब्दीली नहीं है जिसका इलेक्शन से पहले जिक्र होता है, ये वो तब्दीली जो तब्दीली आने के बाद हो रही है। तो ये सदाएं जो गूंज रही हैं उससे मुतालिक हमने देखा कि वफाक में तो तब्दीली की लहर आई, यानी कुछ वज़रा रीशफल हुए, एक आध घर भी चला गया, लेकिन अब जो नई बहस हो रही है वो पंजाब से मुतालिक हो रही है कि वहां पर भी तब्दीली आएगी। जी जी जी, यही कहा जा रहा है, पेश गोया की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वजीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब तब्दील हो जाएंगे, ये इनको तब्दील कर दिया जाएगा। तो आज हमारी बात होगी इसी मौजू पर, हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे। पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सच बात कर रहा था कि इसमें वो सलाहियत नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है। तो मैं एक्सपंज करता हूँ। तब्दीली सरकार की काबीना में तब्दीली क्या आई? तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े हरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए। वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती। बिलावल ही नहीं, दीगर ओपोजिशन रहनुमा भी वज़रा के तबादलों पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही पंजाब में तब्दीली की पेशगोइयां भी कर रहे हैं। सियासी हलकों में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जगह चौधरी निसार का नाम अगले वजीर आला के लिए लिया जा रहा है। बज़ाहिर तो साबिक वफाकी वजीर दाखिला को वजारत आला सौंपने से मुतालिक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अलबत्ता तब्दीलियों की सदाएं इसलिए भी अहम हैं क्योंकि असद उमर के इस्तीफे से कबल भी फवाद चौधरी ने तब्दीली की खबरों को रद्द किया था, लेकिन असद उमर और फवाद चौधरी समेत बड़े रद्दोबदल ने सबको हैरान कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या वाकई वजीर आला पंजाब तब्दील हो रहे हैं या उस्मान बुज़दार वजीर आज़म इमरान खान को राम करने में कामयाब हो चुके हैं?
भाई सियासी सूरत हाल क्या रह सकती है, और चाय का कप मेरी तरफ ले आए, विजुअल्स पर है। मैं ये कह रही थी कि सियासी सूरत हाल क्या रह सकती है, बयानात तो हम लोग इतने सारे सुन ही रहे हैं, और इसके अलावा एक दूसरे पर तनकीद भी की जा रही है, ये झगड़े की सी बात हो रही है जगह जगह। लेकिन ये जब बड़े बड़े लोग आपस में बहस करते हैं ना, ऐसा लगता है शोएब ये सितारे टकरा रहे हैं। तो हम बात करेंगे इसकी भी कि किसके सितारे गर्दिश में हैं और कौन मुश्किल में है, और फिलहाल तो अखबारों में बस यही हो रहा है ना, ये कार्रवाई से हज़फ कर दो, ये बयान नहीं देना चाहिए था। अच्छा भाई, इन्होंने ये बात कह दी है, मैं माजरत कर लेता हूँ, अब जरा आप भी आगे बढ़िए। और मैं तो ये सोच रहा था किरण कि ज्यादातर हम ये मामला सिंध असेंबली में देखते हैं, लेकिन कल हमने नेशनल असेंबली में भी देखा और सारी सिंध असेंबली में देखा, सब कुछ सिंध सा लगा। यानी डाइस का घेराव कर लेना या कॉपियां फाड़ देना या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि बार बार स्पीकर साहब को या स्पीकर साहबा को कहना पड़े कि हज़फ करते हैं इन अल्फाज को कार्रवाई से, आखिर कब तक ये चलेगा। खैर, ये हो क्यों रहा है, ये ब्लेम गेम और ये मैं कहूँगा पेशेंस जो है वो क्यों बरकरार रह रहे हैं सितारे गर्दिश में, सितारे टकरा रहे हैं। खैर, इस पर हम बात करते हैं किसके सितारे कितने गर्दिश में हैं। टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह में ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नया दिन। आपसे जानना चाह रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिशियंस और स्पेसिफिकली हम तहरीक इंसाफ की अगर बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। उन्होंने कहा रोको इसको, थैंक यू। और उन्होंने कहा इसको रोको वरना सितारे गर्दिश में इसके भी चले जाएंगे। ऐसा ही है, मेरे सितारे वैसे गर्दिश में तो नहीं है। अभी तो नहीं, अब इतने अच्छे चैनल पे आप होस्टिंग कर रहे हैं तो कैसे गर्दिश में हो सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चैनल्स के सितारे हैं गर्दिश में। अच्छा, सहाफ़ी परेशान है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सियासतदानों की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये कार्ड्स देख के मेरा जी चाहा कि आप मेरे और शोएब के लिए भी कुछ चूज कर लेती, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें बता दें, सियासतदानों के बारे में पहले बता दें। सही सही, तो क्या वरना ये लोग कहेंगे इन्होंने यहाँ भी फरमाइश तैयार रखी थी। अच्छा, हम स्पेसिफिकली कोई नाम लेकर आपसे पूछें? जी जी, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन खुद से नहीं कार्ड बता देता? नहीं, तो ये इतना भी मैजिकली नहीं है, पास नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब साहब, दोनों का इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों का इकट्ठा ही कर लेते हैं। गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब, दोनों के सितारे क्या बता रहे हैं? बुज़दार साहब का पहले बता दें। चलें बुज़दार साहब, क्योंकि ज्यादा बातें होने के हवाले से हो रही है। चलो जी, शफलिंग होना शुरू हो गई है। शफल कर रही हूं मैं। वजीर आज़म साहब ने वसीम अकरम। जी जी बिल्कुल। तो ये बुज़दार साहब के लिए कार्ड है, लेट्स सी। बड़ा एक्साइटिंग है वैसे ये काम। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड्स तो वैसे बड़े पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अच्छा, लाल कार्ड नहीं है? जितने जो रूमर्स वगैरह आ रहे हैं उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। 3 कार्ड्स आप खुद भी देख लें। एस ऑफ पेंटिकल्स, सन का कार्ड है। आपको पता है सन जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, पूरी दुनिया को एक रोशनी देता है, तो पोजीशन मुझे उनकी स्ट्रॉन्ग लग रही है। ओके, और आगे भी ये कि किसी न किसी सीट पे होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी पोजीशन से वो निकल जाएंगे, क्योंकि ये एम्परर का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड होता है, फादर का कार्ड होता है, यानी कि वो सबको लेके सपोर्ट करता है। मतलब कोई ऐसी, वो जिस लेवल पर है वो उसी लेवल पे ही रहेंगे। ओके, यानी ये छुट्टियां नहीं है, ऐसा कुछ नजर तो नहीं लगे हाथों गवर्नर पंजाब सरवर साहब के हवाले से भी बता दें, उनके लिए कौन सा कार्ड निकलता है? सन, एम्परर और व्हाट? लेट्स सी अगेन, शफलिंग। बहुत सारे कार्ड्स। वैसे तो शफलिंग तहरीक इंसाफ ने अभी वज़रा में की थी, लेकिन चलें देखते हैं पंजाब की सूरत हाल में क्या हो रहा है। लगता है उनके पास ना अगेन द सन, द एम्परर। हाँ, देखिए सेम और बल्कि इनकी और ज्यादा एक कार्ड चेंज है। अच्छी है, और कोई ऐसी बात नहीं कि कोई चेंज हो रहे हैं या उनकी जगह पे कोई और आ रहे हैं। बिल्कुल जिस पावर में वो हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी सीट है और पावर है, उसी में ही रहेंगे। मैं ये चाह रही थी कि अब जरा ना आप उनके बारे में बता दें जिनको नई नई वजारत मिल रही है ना। फवाद चौधरी साहब के बारे में बताया आप जरा हमें, क्योंकि हम लोग ना अभी तक ये परेशान थे ये काम कैसे करेंगे ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब मैं मुझे अपने कार्ड के थ्रू बताएं कैसा काम करेंगे ये। ऐसा तो नहीं होगा लोग क्या ओहो बहुत ही अगर अब निकला ना सन तो मैंने कार्ड चेक कर लेने। नहीं भाई नहीं, कार्ड चेंज हो चुके हैं। आप खुद देख लें, इसका क्या मतलब? बिल्कुल चेंज है। किंग ऑफ सोर्ड है। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट उनको थे शुरू में, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, बड़े खुशदिली से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को, और आगे इस चीज़ को लेकर चलेंगे और बड़े बैलेंस करके चलेंगे। अपनी जो वजारत उनको मिनिस्ट्री मिली है, आगे जाके बड़ा बैलेंस होकर चलेंगे। सही, वेरी नाइस। इसके साथ साथ हम कॉफी पिए अब आप। हाँ, कॉफी पिए, साथ साथ हम इंट्रोडक्शन करा देंगे। हमें फरूख हबीब से ज्वाइन कर चुके हैं, आप तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं। सर वेलकम, नया दिन। जानना चाह रहे हैं आपसे विद रिस्पेक्ट टू पंजाब,
کیونکہ زیادہ خبریں یہ گرم ہیں کہ وہاں کے قلمدان تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ گورنر پنجاب ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، ان سے متعلق خبریں آ رہی ہیں. ویسے کارڈز تو ان کی فیور میں ہیں. آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خبروں کے اندر جو ہے وہ کوئی صداقت نہیں ہے، چاہے وہ گورنر پنجاب ہوں چاہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں. تمام کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی حمایت حاصل ہے اور وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق اپنا اپنا کردار اپنے اپنے آئینی رول کے اندر رہ کے ادا کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ایک بڑا متحرک رول پلے کر رہے ہیں. یقیناً جو ہے وہ جب آپ شہباز شریف کی ایک انٹینسو اور ایک جو ان کی شو بازیاں تھی اور جو ایک ان کی میڈیا کو انگیجمنٹ کے حوالے سے بات کریں، اور ایک طرف جو ہیں عثمان بزدار صاحب ہیں جو ایک متوسط طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب کو جو ہے نمائندگی ملی خاص طور کے اوپر جو ہے وہ تونسا شریف کو، تو اس وقت جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے. اور جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو روزانہ یہ خبر آتی ہے کہ وہ آج تبدیل ہو رہے ہیں، وہ آج تبدیل ہو رہے ہیں. 9 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو ان کی کارکردگی کا موقع دینا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایویلیویٹ کریں، ان کی کارکردگی کے اوپر ان کو ایویلیویٹ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ روزمرہ کی بنیاد کے اوپر ایسی انسرٹینٹی پھیلانے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور صاحب بہترین کام کر رہے ہیں اور وہ پنجاب کو جو ہے وہ بہتر بنائیں گے اور مزید بہتر بنائیں گے. وہاں پر جو ہے وہ اب تمام وزراء جتنے کیبنٹ کے اندر ہیں ان کی کارکردگی کا بھی وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جاتا ہے. کل بھی جو ہے وہ گندم کٹائی کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف ضلعوں کے اندر گئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ گورننس کے حوالے سے مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ وزٹس بھی کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب جو ہے اس کے اندر آپ کو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ حالات کے اندر مزید تیزی سے بہتری نظر آئے گی. بہتری نظر آئے گی. کابینہ میں جو وہاں پر لوگ ہیں ان میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی. ویسے جو پچھلی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی آخر تک حکومت کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونا. اسی لیے بار بار یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے. آپ کے علم میں ہے آج گورنر پنجاب بھی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے یہ بہت اہم پریس کانفرنس ہوگی. آپ کچھ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے 3 ماہ بعد ہی اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھی اور وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ روایتی سیاست نہیں کر رہے. روایتی سیاست کے لیے جو ہے وہ سٹیٹس کو تو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو بہت سوٹ کرتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ شروع روز سے وزراء کی کارکردگی کے اوپر انہوں نے ویلیویشن بھی کی، نظر بھی رکھے اور ان کو ٹارگٹس بھی دیتے رہے. اسی طرح جو ہے وہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں وقتاً فوقتاً وہ خود وہاں پر جاتے بھی ہیں اور وہاں پر جا کر تمام جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی کو بھی دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وزیر اعلیٰ جو وزارتیں جو بدلی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلیور کرنا ہے. فاروق صاحب جو وزارتیں پھر تبدیل ہوئی ہیں 2 باتیں ہیں نا. پھر ایک یہ کہ اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو وزارت لی گئی یا آپ نے بہت اچھا کام کیا تو دوسری وزارت دے دی گئی. آپ کا کیا پوائنٹ ہے اس پر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو وزیر اعظم کی ایک ثواب دیدی اختیار ہے کہ انہوں نے کس کو کس پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ بیٹنگ کروانی ہے اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس سے کس کا کہاں سے زیادہ پوٹینشیل ہے اور کہاں وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ری شفلنگ جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور ری شفلنگ جو ہے اس سے کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اصل چیز وہ یہ ہے کہ آپ پرفارمنس دکھائیں، کارکردگی دکھائیں اور جو کارکردگی دکھائے گا ظاہری بات ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر رہے گا. جہاں کسی جگہ کے اوپر پرفارمنس کی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، کسی جگہ کے اوپر آپ اپنی کسی اور جو آپ کا کھلاڑی ہے جو آپ کا ٹیم میٹ ہے اس سے آپ کسی اور جگہ پہ بہتر کام لے سکتے ہیں. اسد عمر صاحب بہترین کام کر کے گئے آپ کے نزدیک، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اسد عمر صاحب بہت اچھا کام کر کے گئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوں. اسد عمر صاحب نے دیکھیں بہترین کام کیا ہے اپنے 8 ماہ کے دوران. آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارا ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت گھر کیوں گئے؟ اس میں کمی لے کر آئے ہیں. پاکستان کی جو امپورٹس میں کمی کی ہے انہوں نے. پھر جانے کی وجہ دیکھیں وہ تو وزیر اعظم صاحب نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، حفیظ شیخ صاحب کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے کسی اور کا موقع دیا ہے. اسد عمر صاحب کو بھی آپ کے ٹی وی سے بھی ہم پیغام دیتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور کابینہ کا حصہ بنیں گے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے. تمام لوگ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. اب ذرا بتائیے کہ گورنر پنجاب صاحب بھی تو ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں نا، کچھ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں، یہ معلومات ہے اس وقت.
دیکھیں ایک وہ سینسیشن کریٹ کی گئی ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کس ایشو کے اوپر ہے. یقیناً جو ہے وہ صاف پانی کے حوالے سے بھی وہ کام کر رہے ہیں. ایک آب پانی اتھارٹی انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کے اندر بنوائی ہے، جس کے اندر ان کا ایک اپنا بھی پیشن ہے. وزیر اعظم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پانی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو لوگوں کو نہیں مل رہا، اس کے لیے جو ہے وہ تمام پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہاں پر پانی پہنچایا جائے، اور وقتاً فوقتاً وہ ڈیفرنٹ ایشوز کے حوالے سے ایشوز کو چیمپئن کرتے رہتے ہیں. تو یقیناً یہ اسی حوالے سے ان کی کوئی پریس کانفرنس ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ جس قسم کا میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں وہ کوئی ایسا معاملہ جو صاف پانی والی بات ہے، یہ تو پورے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس وقت یہ اتنی اٹھا پٹخ چل رہی ہے، کسی کے پاس کوئی وزارت تھی پھر اس کو کوئی دے دی گئی. اس ماحول میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ اہمیت اختیار کر گیا سوال. اسی لیے میں بار بار پوچھ رہی ہوں. دیکھیں کیا سرائیوں کے اوپر تو بات نہیں ہو سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پریس کانفرنس وہ کر رہے ہیں تو یقیناً جو ہے اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کا ریزن بھی بتایا ہوگا. اگر ریزن نہیں بتایا تو پریس کانفرنس ہو لینے دیں. اس میں صحیح. آپ کو لگتا ہے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. تو یہ بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اور ادروائز بھی سیاسی حلقوں میں بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ چودھری نثار کم بیک کریں گے. اگر ایسا ہوتا ہے، اگر چودھری نثار صاحب آتے ہیں، آپ قبول کریں گے اگر ان کا نام زیر غور آتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے؟ دیکھیں میں تو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی ایسی تجویز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے، اور جو چودھری نثار صاحب ہیں انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر حلف بھی نہیں لیا، اور ابھی تو ان کو حلف لینا بھی ان کا باقی ہے. اور قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ان کو شکست ہوئی تھی عام انتخابات کے اندر. صوبائی اسمبلی کے وہ ممبر بنے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جو ہے وہ رکن اسمبلی کو کسی چاہے صوبائی اسمبلی ہو چاہے قومی اسمبلی ہو اس کا مینڈیٹ ملا ہو تو ان کو جو ہے وہ حلف ضرور اس کا لینا چاہیے. تو میں چوہدری صاحب یقیناً جو ہے وہ حلف لیں، اور حلف لینے کے بعد جو ہے وہ ممبر صوبائی اسمبلی کے طور کے اوپر ہی مجھے وہ کام کرتے نظر آتے ہیں. صحیح. آپ کو ممبر صوبائی اسمبلی کے طور پر نظر آتے ہیں. ان سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا چودھری نثار کے حوالے سے بتائیے کارڈ کیا کہہ رہا ہے. ویسے تو ابھی حلف نہیں لیا انہوں نے، بٹ اگر وہ حلف لیتے ہیں اور آتے ہیں پنجاب اسمبلی میں تو کارڈز کیا بتا رہے ہیں؟ کارڈ شفل تو نہیں کرنے پڑیں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی وزارت وغیرہ ان کو ملے گی چودھری نثار کو. اور باقی میں نے جو کارڈز نکالے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اس میں یہ آیا ہے کہ کچھ انہوں نے ماضی میں جو پاسٹ میں جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں، واقعی جو مسٹیکس کی ہیں، واقعی وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں، اور یہ تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤنز ان کے چلتے رہیں گے، لیکن آگے جا کے تھوڑا اسٹیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کوئی اگر غلطی ہو گئی تھی تو اس کو مان لیا جائے. میں یہ سوال ان سے کرنا چاہوں گی، لیکن کوئکلی یہ خبر بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں پوچھ بھی لیتے ہیں. ایک معاملہ تھا سوشل میڈیا سے جڑا، ذرا وہ خبر جان لیجئے. فرحان ورک کا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہیڈ کو کہنا پڑا. سربراہ محمد کامران انہوں نے کہا کہ فرحان ورک سماجی میڈیا پر ان آفیشیل گروپ چلاتے ہیں، اور ان کی اس جو مہم ہے یعنی اسد عمر کے خلاف جو مہم ہے اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کا ہر رکن نظم و ضبط کا پابند ہے. یہ بھی کہا کہ 2015 میں فرحان ورک سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں. جہانگیر ترین نے بھی فرحان ورک کی مہم کی مذمت کی ہے. فرحان ورک صاحب میں جوائن بھی کر چکے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. میں چاہوں گا پہلے فرحان آپ کی طرف یہ آئیں اور آپ سے جانیں دو باتیں. ایک، 2015 میں لا تعلقی کا اظہار کیا گیا، کیوں؟ اور اب دوبارہ یہ بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے تحریک انصاف کے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو، جب آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ سر میں آپ کو ایک چیز اس معاملے پر واضح کر دوں کہ 2015 میں مجھے جس بات کے اوپر نکالا گیا اس کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی 2015 میں آپ نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا مودی بیگز عمران خان فار اے میٹنگ، کہ نریندر مودی نے عمران خان سے ملاقات کی، بھیک مانگی. میں نے اس ٹائم یہ ٹرینڈ یہ سوچ کر چلایا کہ جی ہم کہتے ہیں نواز شریف اور کیار مودی اور اس طرح کی ہم باتیں کرتے تھے، تو میں نے کہا میں اس کو کیسے جسٹیفائی کروں کہ خان صاحب کا انڈیا وزٹ ہو رہا ہے. تو جب وہ کیمپین چلی تو اس کے بعد وہ مجھ سے ویزیبلی تھوڑا سا غصہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ڈسون کر دیں گے. نہیں، اس سے پہلے آپ کیا آفیشلی ریپرزینٹ کر رہے تھے سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت؟ میں کبھی بھی تحریک انصاف کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ نہیں رہا. میں ہمیشہ اپنی انفرادی حیثیت میں پارٹی کی حمایت کی ہے،
اور میں آج بھی انفرادی حیثیت میں پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ مجھے کیوں بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں. بیکاز آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہیں. وجہ وہ یہ ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں, سارا دن کام کرتا ہوں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرحان ورکی آفیشیل ہے. حالانکہ میں خود لوگوں کو بار بار وضاحت کر چکا ہوں کہ میں بالکل آفیشیل نہیں, میں اپنی ذاتی حیثیت میں کام کر رہا ہوں اور انفرادی حیثیت میں کام کرتا رہا ہوں. اور اب جب جہانگیر ترین نے ٹویٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ ان کا کوئی تعلق آپ سے نہیں ہے, کوئی رابطہ بھی ہوا ہے اپارٹ فرام سوشل میڈیا کانٹیکٹ؟ سر میرا تحریک انصاف کی تمام قیادت سے رابطہ ہے. میرا الیکشن سے پہلے خان صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ تھا. میرے جتنے وزیر مشیر ہیں میرا ان سب سے رابطہ ہے. لیکن جو پارٹی کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم ہوتی ہے وہ اپنا ایک الگ نیریٹو چلاتی ہے, ان کے اپنے الگ ٹویٹر اکاؤنٹس ہوتے ہیں. میں اپنی انفرادی حیثیت میں جب بھی کوئی کیمپین کرتا ہوں میں قیادت سے مشورے ضرور لیتا ہوں, میں ان کی رائے ضرور لیتا ہوں, میں ان سے پوچھ کے ایکسس کرتا ہوں. کئی دفعہ کیا ابھی بھی کیا پی ایم بننے کے بعد خان صاحب بھی آپ کو کوئی ہدایت دیتے ہیں؟ وزیر اعظم بننے کے بعد جب کہ الیکشن ہو گیا تب کا خان صاحب نے مجھ سے ان کی بات نہیں ہو سکی. اور پہلے آپ کی بہت ملاقاتیں رہی ہیں, اپنے پروٹوکول جی, ان سے پہلے میری بہت سی ملاقاتیں ہیں, میری تصویریں بھی موجود ہیں, مجھے انہوں نے کافی دفعہ ہدایتیں بھی دی. تو میں اکثر پارٹی کی قیادت کے ساتھ رہ کر چلتا ہوں, لیکن میں آفیشیل ٹیم کا البتہ حصہ نہیں ہوں. میں اپنی ذاتی حیثیت میں کرتا ہوں جو بھی کا حصہ نہیں ہے تھوڑا سا. لیکن آپ بات تو پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں نا, تو جس بات کو عمران خان کہہ رہے ہیں, دیگر لیڈرز جس بات کی تردید کر رہے ہیں, آپ پھر ویسے ہی کچھ کیوں کر رہے ہیں جو اس سے بالکل ہٹ کے ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو, ہمارے پاس واپس آ جائیں. آپ بالکل الٹا نہیں جا رہے؟ نہیں, میں اس ٹائم تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا, مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, میں انہیں ایڈمٹ بھی کرتا ہوں. میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اسد عمر کابینہ کا حصہ بنے. میرا بس ایک موقف یہ تھا کہ بحیثیت وزیر خزانہ اگر وہ کامیاب رہتے تو ان کو ریموو نہ کیا جاتا. تو میرے خیال سے وہ وزارت خزانہ کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکے, اس وجہ سے آپ سے بہتر یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ اگر آپ نے ایک نیگیٹو کامنٹ کیا پھر وہ کتنا سپریڈ ہوگا, پھر وہ ماحول کو کتنا خراب کرے گا یا ماحول کو بنائے گا, اور وہ کس طرف لے کر جائیں گی باتیں. میں بالکل اس چیز کو سمجھتا ہوں, لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بحیثیت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سارا دن مجھے عوام کی رائے کا بھی ایک طرف سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب لوگ مجھے سارا دن بولیں گے کہ جی مہنگائی ہوگی, بجلی کے بل بڑھ گئے, ڈالر کی قدر بڑھ گئی, تو پھر جب لوگ مجھے کہتے ہیں تو obviously وہ چیزیں مجھے بھی افیکٹ کرتی ہیں. اور لوگ کس کس انداز میں بات کر رہے ہیں, الفاظ کے انتخاب کی بات کر رہی ہوں میں, اس کا بھی تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. ریپیٹ کرتے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگ اگر بھائی عوامی آ رہا ہے اور لوگوں کو غصہ ہے تو وہ تو الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کے نہ بھی کرے, پبلک ہے کہہ رہی ہے چلتا ہے. لیکن آپ اگر بات کریں اور آپ لوگوں ہی کی بات کو آگے لے کر جائیں تو الفاظ کا انتخاب بہتر تو ہو سکتا ہے. جی میں انشاءاللہ میں اس کی پوری کوشش کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوتا جائے گا. اس سے پہلے تو میں بہت زیادہ جذباتی ہوتا تھا, اب انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جذباتیت کا عنصر کم ہو رہا ہے. فرحان کے فاروق حبیب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں کہ جب لوگ مجھے زیادہ فالو کرتے ہیں تو میں ان کے معاملے میں آخرت میں جواب دوں, تو میں کوشش کروں انہیں سچا گائیڈ کروں اور اپنی زبان کو دن بدن بہتر کروں. میں بہتر کریں. اور آپ ضرور آ گیا تھا تو میں یہی چاہ رہا تھا آپ سے جاننا, کیونکہ فاروق حبیب صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی میسج بھی دینا چاہیں تحریک انصاف کی قیادت کو, اور ساتھ ہی اگر آپ نے غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں, جو غلطیاں آپ سنی ہیں کچھ ٹرینڈز کو لے کر, کچھ الفاظ کے چناؤ کو لے کر, تو آپ اس پر معذرت کرتے ہیں؟ آواز کا مسئلہ ہے ان کے یہاں. فاروق حبیب صاحب سے بات کر لیتے ہیں. فاروق حبیب صاحب, یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے, ان کا بھی یہی کہنا تھا تھوڑا سا, اور ہماری انسا بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ ٹیرو کارڈز بھی انہوں نے پڑھے. انہوں نے کہا کہ ماضی سے سبق سیکھنے کی جو بات ہے نا, غلطیاں نہ دہرانے والی بات, یہ بڑی سنجیدگی سے لیا آپ لوگوں نے, اور اب آپ لوگ وہ غلطیاں دہرانا نہیں چاہ رہے جو کچھ آپ سے ہوئی ہیں. پازیٹیو باتیں ساری. دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے, آپ کو میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم تو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, اور عوام کی نبض کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے, اور یقیناً جو ہے وہ آپ اپنی پالیسیز کو ساتھ ساتھ ایویلیویٹ کرتے ہیں, اور جہاں پر کہیں بہتری کی گنجائش ہو آپ بہتر بھی کرتے ہیں. جہاں تک رہی اکانومی کے حوالے سے بات جو خاص کر کے ہو رہی ہے, لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی اکانومی ہمیں اچھی حالت کے اندر نہیں ملی. جتنی تمام اسٹیٹ کارپوریشنز ہیں ہماری, چاہے وہ پی آئی اے ہو, چاہے وہ ریلوے ہو, چاہے وہ آپ انرجی سیکٹر کے اوپر پاور سیکٹر کے اندر سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں, تو یہاں پر ہزاروں ارب کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ماضی کی حکومتیں چھوڑ کے گئی ہیں. جو ڈالر کی قیمت تھی وہ فکٹیشیسلی انہوں نے روکی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کے دور میں 62 روپے سے ڈالر جو ہے وہ 98 کے اوپر آیا.
PMLN کے دور کے اندر جو ہے وہ کیئر ٹیکر کو شامل کر کے 125 روپے پہ یہ ڈالر چھوڑ کے گئے. اب جو ہے وہ ڈالر اوپر گیا ہے تو آپ کے ملک کی نہ تو ایکسپورٹس بڑھی, امپورٹس میں آپ کے اضافہ ہوا, آپ نے قرضے واپس دینے ہیں. جب آپ کی لون ڈریون اکانومی ہوگی, قرضے لے کر آپ ڈیولپمنٹ کریں گے, آپ اورنج ٹرین بنائیں گے, آپ موٹر ویز بنا دیں گے. بالکل سر, یہ تنقید سر, یہ تنقید تو ہوتی ہے, لیکن سیکٹر میں تو بہت گروتھ ہوگی. صحیح, لیکن سر عوام تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بہتری چیلنجز ہیں, اور عوام صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان چیلنجز سے آپ نمٹیں, کیونکہ آپ کی قیادت نے کہا تھا کہ ہماری ٹیم تیار ہے. دیکھیں اب مجھے اب آپ بات مکمل کر دیں. دیکھیں کسی کے پاس اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے, 40 سال کی خرابیاں ہیں, 8 ماہ کے اندر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. جو ہم نے اقدامات لیے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جو بہتری کے لیے ہیں. آپ کی ڈالرز کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اپنی جو امپورٹ بل ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی, جس کو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی لے کر آئے. آپ کے ڈالرز کی جو فلائٹ تھی اس میں کمی ہوئی. آپ کی فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ $2 بلین سے زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوا. جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے زیادہ پیسے بھیجے. تھرڈلی آپ کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا جو کہ کم ہو رہی تھی. ایکسپورٹ ڈریون انڈسٹری کو ہم نے ٹیرف. بالکل سر, یہ سٹیٹس ہیں سر, بالکل یہ سٹیٹس کئی بار شیئر کیے گئے ہیں پارلیمنٹ میں بھی اور ادروائز بھی. یہ بالکل اقدامات سٹیٹس سر سارے ہمارے پاس ہیں. آپ ساتھ موجود تھے فروخ صاحب, کیونکہ وقت کم ہے, بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ساتھ فرحان ورک بھی ہمیں جوائن کر رہے تھے, آپ کا بھی شکریہ. ان سے آپ سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں, میں کوئکلی کارڈ سے الگ چلی گئی تھی ویسے. بالکل, لیکن میں کوئکلی میں پہلے نا اپنے بارے میں جاننے سے پہلے میں ذرا بلال بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کارڈ دیکھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ایکچولی وہ شفل کر لیا اسد عمر کے لیے. اچھا, میں نے کہا شاید نیکسٹ کوسچن آپ لوگوں کا اسد عمر کے لیے ہوگا. بتا دیتی یہ سب کے شفل الگ ہوتا ہے. ہاں, سب کی اپنی اپنی انرجی ہے نا. اوکے, تو یہ ذرا بلال بھٹو صاحب کی انرجی کا شفل ہوا ہے. جی کیا سوال ہے؟ بلال بھٹو کے حوالے سے بتائیں, آج کل بہت گرج برس رہے ہیں اور تنقید بھی ہو رہی ہے خوب. ویسے پی ایم بنے گے کبھی بہت آگے جا کے؟ اگلی باری ان کے آپ نے 4 کارڈ نکالے ہیں, یہ کیوں؟ یہ آپ نے ایک اور بھی سوال کیا کہ کیا وہ پی ایم بنے گی یا نہیں بنے گی. تو واقعی جو تینوں کارڈز آئے ہیں آپ دیکھیں فائر کے کارڈز ہیں, جو ان میں وہ جو اتنی زیادہ اگریسونیس ہے وہ تو کہتے ہیں اردو بولتا لوگ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. فائر ہے اور آگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ گرم ہوتی ہے. صحیح. تو انہوں نے جیسے ایک اچھی بگننگ ویسے کی ہے, ایک اچھی اپنے کریئر کی اچھی بگننگ کی ہے, اور اس وقت ان کے چاروں طرف لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کو مشورے وغیرہ بھی دیتے ہیں, اور مشیر بھی اچھے ہیں اس وقت. جی مشیر بھی اچھے ملے ہوئے ہیں ان کو, مشیر بالکل ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں لوگ. اور اس وقت جیسے ان کا سیلیبریشن ٹائم چل رہا ہے, ایک اچھا ٹائم چل رہا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک ابھی سے اسٹارٹ لیا ہے, اس حوالے سے اب پوزیشن جو ہے بہتر ہے. لیکن آگے جا کے ان کو کریئر کے لیے اپنے کافی اسٹرگل کرنی پڑے گی. آگے پی ایم جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ایم کے لیے اتنی جلدی تو نہیں ہوگی, وہ پوزیشن ان کو نہیں ملے گی, لیکن اسٹرگل ہے اور اس سے انشاءاللہ مل سکتی ہے. آپ نے انشاءاللہ کہا, مجھے کچھ جیالی سی محسوس نہیں. آپ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ صرف مجھے تیر بیٹا وہی تک ہے پسندیدگی. نہیں, میری کوئی پسندیدگی نہیں ہے. وہی جو بھی ہے ہمارے ملک کو بہتری کے لیے ہے. بہتری کا بھی کارڈ نکال دیں. 2019 کتنا بہتر رہے گا معیشت کے لیے, یہاں کے سوشل ایشوز ہیں ان کے لیے, اور تیسرا کرائم ریٹ کے حوالے سے. اوکے, اور ابھی بجٹ بھی آ رہا ہے ہمارا, اس کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے. آج تک ایسا بجٹ آیا جس میں کہا کہ بجٹ بہت اچھا ہے, مہنگائی نہیں ہوئی. بتاؤ مجھے. ایک غلطی سے اچھا آ جاتا ہے, اگلی 3 سال 4 سال ویسے ہی گزر جاتے ہیں کیونکہ وہ بہتر آیا تھا. کھٹے کارڈز نکال دوں تو پھر اچھا, کرائم وغیرہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا, چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. اس پاکستان میں کراچی تھا. اچھا چلیں کوئی بات نہیں, بہتری ہے, پہلے سے بہتری ہے کافی. That's wonderful. اور باقی یہ کہ اگر ہم فائنینشلی ہم دیکھیں تو ابھی اسٹیبلٹی نہیں ہے, اور لوگوں کو کافی اور بھی ویٹ کرنا پڑے گا. پیٹرول اور مہنگا ہو سی, اور مہنگائی ہو سی, اور پریشانیاں سی. جی, کیونکہ یہ آگے جو جسٹس گھبرانا نہیں ہے, لیکن آپ نے بالکل بھی جسٹس کا بھی کارڈ ہے, اس میں یہ کہ تلوار ہے, لوگوں کو obviously اور بھی ٹف ٹائم ملے گا فائنینشلی. اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو نیکسٹ ہمارا جو فائنینشیل منسٹر جب چینج ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کی کیا پوزیشن ہوگی. اچھا, مجھے سکسیس نظر آ رہی ہے. جو پاسٹ کا اگر ہم دیکھیں 10 آف سورڈ,
اتنا زیادہ پریشر میں تھا ملک، اور اکانومی جو ہماری کافی زیادہ انڈر پریشر رہی ہے، کانفلکٹس رہے ہیں، اب وہ چیز ہے نا ختم ہو گئی ہے اور تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا. یہ جو ابھی چینج ہوا ہے سینیریو، اس سے کافی یہ ایفرٹس کرے گا. یہ جو نیا فائنینشیل آیا ہے منسٹر، وہ ایفرٹس کرے گا، ہارڈ ورک کرے گا اور زیادہ اپنی اکانومی کو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے لے کے چلے گا. اور آگے جو فیوچر کا کارڈ جو ہے وہ 6 آف وانڈس، آپ دیکھیں سکسیس کا کارڈ ہے. پوزیشن اچھی ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، اسٹیبل ہوگی. یہ کارڈ مجھے دے دیں، میں اپنے پاس جیب میں رکھ لیتا ہوں سکسیس کا کارڈ. پھاڑ کے مجھے دیجیے گا. سکسیس پھٹ جائے گی، سکسیس 50-50 ہو جائے گی. اچھا چلو ٹھیک ہے، ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سب موجود تھیں اور وقت واقعی بہت کم ہے. گھبرا گئی ہیں کہ ہم ان کا کارڈ باقی رکھ لیں گے اور پھاڑ بھی دیں گے. بریک. ویلکم بیک. بہت سارے خواب ہیں، بہت ساری وشز ہیں. کیا کروں، کیسے پوری کروں؟ یار بچوں کی طرح وشز آپ شروع کر دیتی ہیں. بچوں ہی کا تو معاملہ ہوتا ہے وش کرنا. کوئی بات نہیں، اس کا علاج ہے میک اے وش. آپ کی وش پوری کرتا ہے، ان بچوں کی وش پوری کرتا ہے جو کسی بیماری سے، کسی مرض سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. کوئی خواہش سروائیورز بھی ہوتے ہیں اس میں، اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کرتے ہیں. 11 سال سے یہ آرگنائزیشن کام کری اور 10,000 بچوں کی خواہشات پوری ہو چکی ہے، جس میں سلمان خان سے ملنے کی خواہش بھی بچوں کی تھی، وہ پوری ہوئی ہے. جان سینا بھی، ہمایوں سعید بھی، اور آرمی چیف سے ملنے کی خواہش بھی لوگوں کی پوری ہوتا ہے. اشتیاق بیگ صاحب بانی صدر ہیں میک اے وش کے، ہمیں جوائن کریں. سر ویلکم ٹو نیا دن. جس طرح ہم نے انٹرو دے ہی دیا تو ذرا کوئکلی آگے بڑھ جاتے ہیں. کوئی ریسنٹ وش آپ مجھ سے شیئر کریں گے؟ ریسنٹ وش کیا آئی ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی، پہلے تو تھوڑا سا ادارے کے بارے میں بتاؤں. ایک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے جو دنیا کے 60 ممالک میں ہیں، اور وہ بچے جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی جو بھی موسٹ چیریش وش ہوتی ہے وہ ادارہ پورا کرتا ہے. پاکستان میں اپنے قیام سے لے کے لائک یو سیٹ کوئی 10,000 وشز ہم پوری کر چکے ہیں. ان میں سے کئی بچے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ہمیں خوشی ہے کہ وہ کوئی حسرت یا خواب لے کے نہیں گئے. ریسنٹ وش جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، کچھ دنوں پہلے 2 بچیوں کی وش آئی تھی ٹو بی پارٹ آف پاک آرمی اور واقع بارڈر پہ جانے کی. ہم نے آرمی چیف صاحب سے اس سلسلے میں کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے ان بچیوں کو خاص طور پہ ایک دن کے لیے فوج کا حصہ بنایا، انہیں کیپٹن بنایا گیا. پورے دن انہوں نے فوج کے ساتھ گزارا، پھر واقع بارڈر پہ گئے. کور کمانڈر جو تھی ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور جویریہ اور روبا جو ہیں 2 بچیاں تھیں. جویریہ کو آج ہم یہاں پہ لائے ہیں. تو جویریہ کیونکہ آ چکی ہیں تو بالکل جویریہ آئیے. یہ سیلوٹ ہے کیونکہ اس کی خواہش پوری. پلیز آپ بیٹھیے. جویریہ کینسر سروائیور ہیں یہ، اور ان کی یہ خواہش پوری کی ہے میک اے وش نے. اور کتنا اچھا لگا جویریہ جب یہ خواہش پوری ہوئی. یونیفارم پہننا، واگا بارڈر جانا، ایک دن بطور آرمی آفیسر کیپٹن کا رینک لگا کے دن گزارنا. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. بہت اچھا لگا. ویسے تو مجھے بچپن کا شوق تھا کہ میں فوجی بنوں، واگا بارڈر پر پریڈ کروں اور آرمی چیف سے ملوں، مگر جب میں اسکول گئی وہاں پر 23 مارچ 14 اگست کے ٹیبلوز وغیرہ ہوتے تھے، اس میں میرا شوق جنون میں تبدیل ہو گیا. اس سے پھر میرا اور جنون بڑھتا گیا اور پھر مجھے سر اشتیاق بیگ ملے. میں کیسے ملے یہ تو بتائیں ہمیں، کیسے کانٹیکٹ کیا؟ میری ہاسپٹل میں او پی ڈی تھی. اوکے. میں سروائیو کر چکی تھی اس وقت. میری او پی ڈی تھی تب میں آئی تھی ہاسپٹل، تو وہاں پر مجھے یہ ملے. پھر آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور پھر آپ نے سوچا بچی کی خواہش پوری کرنی ہے بھائی. کرن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ویری یونیک وش تھی. دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ ان کے وش کو گرانٹ کرنے میں کافی ٹائم لیا. ہم چاہتے تھے کہ جسٹ وانٹیڈ ٹو میک شیور. یہ چاہتی تو ہم سے کوئی چیز بھی مانگ سکتی تھیں، کہیں جانا ہوتا وہاں جا سکتی تھیں، کسی سیلیبریٹی سے ملتی تھیں. بٹ ہم نے یہ دیکھا شی واز سو ایڈمنٹ. اور جب انڈیا کے 2 طیارے ہم نے گرائے تو اس کے بعد یہ تھا کہ روز صبح جب ہم آفس پہنچتے تھے تو سب سے پہلی کال جو تھی وہ ان کی آیا کرتی تھی کہ میں کب فوج میں جا رہی ہوں، مجھے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. تو دیکھیے یہ وش ایک پیغام دیتی ہے ہمیں کہ ہمارے بچوں کے جو ہیروز ہیں وہ ہماری آرمی کے جوان ہیں اور وطن کے لیے یہ بھی کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور یہ کتنا منفرد تھا. یہ ایسی وش پہلے کبھی آئی کہ مجھے یونیفارم پہننا ہے؟ کیونکہ یونیفارم
پہننا یہ ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے. صرف خواب نہیں, ایک عزم ہے, ایک جذبہ ہے. یہ کیا ہے کہ یونیفارم از ناٹ جسٹ دا یونیفارم. اس کی وجہ یہ کہ پہلے تو پاکستان آرمی جو ہے وہ یونیفارم جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیتی ہے, اس کے لیے خاص طور پہ پرمیشن دی گئی جیسے میں نے آپ کو بتلایا. دوسری بات میں آپ کو ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی ان کے ساتھ ملا تھا, جس دن سے ماشاءاللہ ایک دن انہوں نے فوج کے ساتھ گزارا, ایک ٹرانسفارمیشن ان کے اندر میں نے دیکھی. ایک دن میں ٹرانسفارمیشن, یہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ جس طریقے سے یہ ایکٹ کر رہی ہیں, جس طرح اس یونیفارم کو کیری کر رہی ہیں, جس طرح وہ ہاتھ نہیں ملاتی ہیں, جہاں جاتی ہیں جناب وہ سلوٹ کرتی ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ ماشاءاللہ ان میں ایک چینج آئی ہے, چینج فار بیٹر. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب ان بچوں کو یہ پیار محبت ملتا ہے تو ان کا فائٹ کرنے کا اپنی بیماری سے جذبہ بھی ان میں پیدا بڑھ جاتا ہے. یہ اور جویریہ کیسا رہا وہ دن, میں چاہوں گا ذرا بتائیں ناظرین کو, جب آپ نے ایک دن گزارا پاک فوج کے ساتھ اس یونیفارم میں. بہت اچھا لگا. پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کے اپنے جذبے کے بارے میں. جس دن یہ سارا ایونٹ کل کو ہونا تھا اس کے پوری رات میں سوئی نہیں ہوں. پوری رات نیند نہیں آئی. جیسے فجر کی اذان ہوئی میں نے یہ یونیفارم پہن لیا, بیٹھ گئی تیار ہو کے. میں نے کہا کہ کب آئے گا وہ, صبح کب ہوگی اور کب میں جاؤں گی. پوری رات ایک منٹ بھی میں نہیں سوئی. اور پھر نیکسٹ ڈے کا پورا شیڈیول کیا تھا؟ نیکسٹ ڈے پہلے ہم گئے یادگار شہدا پر پھول چڑھائے, فاتح خوانی کرائی. پھر ہم میوزیم گھومے, وار ٹرافیز کے بارے میں جانا. میوزیم میں میجر سیام سر نے بہت ہمیں اچھا سا گائیڈ کیا, سب کچھ اچھے سمجھایا. سیلوٹ کیا کسی نے آپ کو because you were wearing a uniform؟ گارڈ آف آنر پیش کیا, بتلائیے وہ تو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا آپ کو. میوزیم کے بعد ہم پھر گئے کور کمانڈر سے ملاقات کرنے. کور کمانڈرز بہت خوش اخلاق بندے تھے, ان کے ساتھ بہت اچھا لگا ہمیں ملاقات کر کے. اس کے بعد ہم گئے AK-27 پر, وہاں پر مجھے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور وہ سب سے اچھا محافظ کازناخ کی شیٹ دی گئی. واہ 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 واہ. اچھا میرے پاس ہے لے دے کے نا کوئی 20-25 سیکنڈز, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے خواہش کرنے میں اور اس معصوم سے چھوٹے سے بچے کے خواہش کرنے میں بہت فرق ہے, جو لڑ رہا ہے کسی موذی مرض سے, کسی بیماری سے. آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پلیز؟ دیکھیے میں اس وقت یہ کہوں گا کہ میک اے وش کا پلیز بی اے پارٹ آف میک اے وش. ہماری ایک لسٹ ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر جس میں ان بچوں کی وشز ہیں جو ابھی اپنی وش پوری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, تو ان وش کو آپ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر جا کے. پیچھے نہ رہیں. جی ہاں جی, پیچھے نہ رہیں, اپنے حصے کا کام کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا. تھینک یو. بہت جلدی سے بریک لینا پڑ رہا ہے, واپس بھی آئیں گے. چلیں کیا کہہ دیں آپ جلدی سے. میں سب سے پہلے تو میک اے وش اور اشتیاق بیگ سر کا بہت بہت تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے میری وش پہ اتنا جدوجہد کیا, میری وش کمپلیٹ کی. یہ میرا ایک خواب تھا جو انہوں نے پورا کیا, ان کے لیے میں بہت بہت ان کی شکر گزار ہوں. اور پھر میں اپنے پاک آرمی کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک دن کے کیپٹن بننے کا موقع دیا. تھینک یو بچے, اور مجھے اتنا سب کچھ کرنے کا موقع دیا. تھینک یو سو ویری مچ. پیرنٹس کے بھی شکر گزار ہوں, اپنے اساتذہ کی بھی, اپنے اسکول. شکریہ پاکستان, سب نے آپ کا ساتھ دیا. لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک. لگتا ہے مجھے یوگا کرنا چاہیے. یوگا ہی ہوگا, یوگا سے کیا کیا ہوگا؟ مائنڈ فریش ہوگا, غلطیاں نہیں ہوں گی. صحیح یوگا کرنا بھی ضروری ہے. یس, سیکھنا ضروری ہے. پہ یوگا کرنا کیسے ہے؟ چلے یہ سوچتے ہیں کہ اکثر شکایت کی ہوتی ہے کہ جوڑوں کا درد ہے, کمر میں درد ہے, یوگا سے یہ ہوگا, یہ درد کم ہوگا؟ بالکل نا, جوائنٹ پین یہ کیسے کم ہو سکتا ہے, اور کیا واقعی یوگا کے ذریعے ایسا ممکن ہے؟ یوگا ایکسپرٹ ہم کو جوائن کر چکی سائمہ عرفان ہمارے ساتھ ہے. ویلکم ٹو نیا دن. کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک, الحمدللہ. میں کہنے والی تھی پیاری ہیں آپ. تھینک یو سو مچ, آپ بھی بہت اچھی ہیں. تھینک یو, یہ بھی سننا تھا. اور خاص طور سے آپ کا ڈمپل بہت اچھا ہے. بس فٹنس کرتے ہیں. خدا حافظ. نہیں گھبرائی نہیں, آپ کی تعریف ہو رہی ہے, میں کر دیتی ہوں, آپ پیارے لگ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے, یہ جو کشن نہیں ہے ہمارے صوفے پر, آپ کے پیچھے بھی کشن نہیں ہے, اس کی وجہ سے کمر درد اگر ہو جائے تو کیا کریں؟ پروڈیوسر صاحب کو تو ہم سناتے رہتے ہیں, اور کیا کریں؟ یوگا کریں تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو ہے بیٹھنے کے لیے صحیح نہیں ہے, جیسے میں بیٹھی ہوں بالکل ایسے بیٹھا کریں. ٹھیک ہے,
इस तरह से अगर बैठेंगे तो कभी आपके पेन नहीं होगा बैक पे, और आप बहुत अलर्ट बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे आप बस अभी उठ के भाग जाएंगे बस कहीं। ओके ठीक है, तो आपने बैठना ऐसे, हाँ ऐसे नहीं है, भागना है नहीं। हाँ, तो बिल्कुल मतलब फील करना है अपने आप को, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठना है। Okay. तो जब भी आप बैठें तो बस आप कभी भी किसी जगह आप मुझे देखेंगे बैठा हो तो मैं ऐसे ही आपको मिलूंगी, और लोग कहते हैं आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, मैंने कहा नहीं बैठ इसलिए कि उसका रीजन ये है कि मैं अगर यूं करके बैठ गई यूं, और मेरी टमी जो है बाहर आ जाएगी, मेरी बैक जो है उसमें पेन आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो अपने पोस्चर के ऊपर देखें, ध्यान दें कि हमारा पोस्चर इतना ख़राब हो चुका है कि हम लोग हर चीज़ में आसानी ढूंढते हैं, आसानी ढूंढ के हमने अपने जोड़ों का दर्द जो है जैसे बताया आपने कि कर लिया, और अपने नहीं मतलब हम इन्होंने किया, लेकिन ये कि मोस्टली देखा गया आजकल बच्चे जो कहते हैं हमारी कमर में दर्द है, हमारी टांगों में दर्द है, वीडियो गेम खेलनी है ऐसे करके दर्द तो होना है। इजी अपने आप को वो लाइफ कर दी अपने लिए कि बस वो हमने ना तो फिजिकल एक्टिविटी रखनी है और ना हमने एक्टिव होना है, ना एक्सरसाइज करनी है, बस बैठ के टीवी और स्कूल से आगे उसके बाद तो कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं। अच्छा, मैं खवातीन ही की बात करना चाहूंगी। वैसे तो आपने हमारे यहाँ स्टूडियो तक आते आते आपने हमारे जो मेल हमारे साथी हैं उनको भी देखा ही होगा आपने, लग रहा होता है कि बड़े रिलैक्स बैठ के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते, घंटों एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, और फिर उसके बाद में हम पेन्स लेते हैं और अपने घरों को जाते हैं। बात में सिर्फ खवातीन की करना चाह रही थी, लेकिन ज़ाहिर इक्वली लड़के भी नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ओवरऑल हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, सबकी बात करेंगे। जैसे ये बैठे हुए देखिए, अभी ये तो खैर मैंने बता दिया तो इसलिए अलर्ट होकर बैठे हुए, तो ये कि मर्द हो खवातीन हो, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि भाई अपना पोस्चर जब आप सही करेंगे, यकीन करें बहुत सारी चीज़ें, एक तो स्ट्रेस लेवल भी उसी वक्त हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमारा पोस्चर ख़राब होता है। तो जब पोस्चर ख़राब होता है बिल्कुल वो माइंड जो है आपका, आप समझते हैं कि बहुत रिलैक्स है और आप जो है स्लाउच करके बैठ रहे हैं, लेकिन ये आपके अंदर जो एक एनर्जी होती है वो कहीं और डाइवर्ट हो रही होती है। ठीक है, तो जब आप बिल्कुल अलर्ट होकर बैठते हैं तो आपका माइंड सही काम करता है। सिर्फ ये बैठने के इतने फायदे हैं, तो जब आप थोड़ी बहुत बैठ के भी एक्सरसाइज भी अगर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पहले जोड़ों का दर्द हो चुका है, पहले गड़बड़ हो गई है, वो बैठे बैठे योगा से हो जाएगा ठीक? बिल्कुल कैसे? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे अगर आपका बॉडी पेन बहुत ज्यादा है, सबसे पहले तो ये है कि अपनी बॉडी पेन को कम करने के लिए आप स्ट्रेचिंग बहुत करें। जैसे अगर आप सुबह आए हैं यहाँ पे, आप एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिला, 5 मिनट अपने आप को दे दें, बैठे बैठे अपने हाथों को मेरे साथ आप कर सकते हैं, बैठे बैठे इस तरह से हवा में आटा घूम ले। बिल्कुल सर्कल जो हमने घूमा आटे ने बाहर निकल जाना है, और इसी तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फुल स्ट्रेच कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे पेन हो रहा है, जितना मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, यहाँ ये फील हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और ये देखिए ये हमारी रिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। हम लिखने का काम करते हैं, ये बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी जिस एज से ताल्लुक है जिन लोगों का, तो ये देखिए कि इससे कितना फर्क पड़ा है। इसी तरह से वेरी गुड, तसल्ली से योगा करो, ये होना चाहिए ना, ले लीजिएगा बिल्कुल जबरदस्त करते रहे। ठीक है, इसी तरह से ये आप आर्म की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, आर्म की, और इसी तरह से, और ये करने से सिर्फ ये नहीं कि ये स्ट्रेचिंग हो रहा है एरिया और आपके पेन कम हो रहा है, ये कितना रिलैक्स फील करें। और उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो बच्चे जिनकी राइटिंग बहुत गंदी है, जो टीचर बहुत परेशान होती हैं, उनके घर किरण सबको बताना नहीं था कि राइटिंग मेरी गंदी है, फिर लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आते इसलिए मैंने आपके ऊपर रख दिया। तो ये देखिए इस तरह से करने से कितना रिलैक्स हो गए। ठीक है, बहुत रिलैक्स, हाँ रिलैक्सिंग है, और इसके साथ साथ राइटिंग भी हमारी अच्छी हो जाएगी और हम बहुत एक्टिव हो जाएंगे। इसके साथ आपके मसल्स में पेन है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो आता है यहाँ पे, जब आप बहुत ज्यादा आप मेंटली तौर पर बहुत आप स्ट्रेस हो जाते हैं आपको, और आप बहुत थक जाते हैं, तो और कहीं पेन नहीं होता इतना ज्यादा जितना ये इस जगह पे आपकी नेक पे। सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल भी कह सकते हैं, लेकिन ये मसल्स आपके पुल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों शोल्डर्स को अप करते हुए इस तरह से बैकवर्ड कीजिए, मुझे भी बहुत बैकवर्ड। तो ये देखिए कितना रिलैक्सिंग है, कितना रिलैक्सिंग है। ठीक है, ये इसको बैकवर्ड, जितना आपके पास टाइम है 30 सेकंड के लिए आप इसको हंस रहे हैं सारे कंट्रोल में, पर एक तो मेरा सोलो पर मैं ऊपर से हंस रहा हूं, मुझे आवाज कहां तक आ रही है, बंदे से पुत्र बनो सारे, और ये ऊपर शाहरुख भी हंस रहे हैं। इन्वर्ट, हंसने दें आप, आपकी हेल्थ को करूंगा, जो करना कर लो, ये लो, उनको हंसने दें, ठीक है, हंसने दें, मेरा योगा मेरी मर्जी। बिल्कुल
दोनों हाथ फिर यहाँ रखते हुए इसी तरह से नेक की हम करेंगे, इसको सर्कल में हमने लेके जाना है इस तरह से, ये सर्कल। और जो नींद आ गई तो बाकी किरण आफ्ताब करेंगी। लेकिन कितना रिलैक्स हो रहे हैं, कितना रिलैक्स हो रहे हैं। इसको क्लॉकवाइज 3 to 5 टाइम, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, वो तो सही है। ये हाथ रखने का मकसद क्या था? मतलब ये कि थोड़ा सा आपको मसल्स रिलैक्स करने। अच्छा, मैं ऐसा कह रहा हूं कि मुंह गिर ना जाए, तो पकड़ना भी हो। नहीं, ये रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा आपको फील हो। अगर ऐसे करेंगे, देखिए आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ ऐसे करेंगे, यकीन जाए मुझे तो सेम ही लग रहा है। सेम नहीं, एफर्ट करनी पड़ती है। मजाक कर रहा हूं, सेम नहीं लग रहा है यार, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, उसके साथ में आपकी बॉडी में बहुत पेन है तो स्ट्रेचिंग ज्यादा किया करें। जैसे ये बता दिए अपर आर्म की और नेक की बता दी। इसके साथ आपकी लेग जो है बहुत कभी क्रैम्प्स आ रहे हैं या कभी आपकी नी में ज्यादा पेन है, हल्का सा वेट आपका गेन कर लेते हो, उससे आपकी नी में प्रेशर आता है। तो नी के प्रेशर के लिए कि यहाँ पे आपको बहुत चलते फिरते आपको तकलीफ हो रही है या आहिस्ता आहिस्ता आपको नी के जोड़ों का दर्द, आपके खास तौर से नी का जो है पेन बहुत शदीद बढ़ता जाए, उसको कम करने के लिए क्या है कि ये सारे एज ग्रुप्स के लिए है। ये सारे एज, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि आजकल कोई एज ऐसी नहीं है जिसमें जो सुनने में ना आया हो कि हमारे पेट वो दर्द है, हमारी बॉडी में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और बैक में दर्द है। तो मतलब हर किसी एज ग्रुप में ये मसला पाया जा रहा है। और हम दोनों इतनी और मैं कोट पाया जा रहा हूं। हमने इनको शुएब को पूरा मौका दिया कि वो कोट पहन ले। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी सायमा, बहुत अच्छा लगा। ये जो छोटे छोटे आपने टिप्स दिए ना, ये बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई वर्कआउट करने की कोई उम्र नहीं, और अगर हम आगे बढ़ें और ये बात करें कि शादी की असल उम्र, ठीक उम्र क्या है कि जिसमें शादी करें और फिर उसके बाद में बच्चे हमारे माजूरी से बचे रहें, आजकल इस पर खासी बहस की जा रही है। कम उम्री की शादी बच्चों में माजूरी का बाइस बन जाती है, ऐसा कहा वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए बहाली खुसूसी अफराद कासिम नवीद कंवर ने। उनके मुताबिक ख़ानदान में ही शादियां कर लेना या फिर जल्दी शादी कर लेना, ये जो रुझान है ये फिर आगे बढ़कर बच्चों की माजूरी का सबब बन जाता है। खुसूसी अफराद के लिए कराची में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और यही वो मौका था जब कासिम नवीद कंवर ने ये बताया कि हमें खुसूसी अफराद की बहाली के लिए बहुत कुछ करना है और साथ के साथ जो इसके असबाब है ना, उसका तदारुक भी करना है। जो भी कुछ इन बच्चों में माजूरी का बायस बन रहा है उस तक पहुंचना होगा, इस पर बात करनी होगी और सिर्फ बात नहीं करनी होगी, बात करेंगे। जिस तरह आपने सवाल आज उठा दिया, जल्दी शादी का रुझान बच्चों में किस तरह माजूरी का ये बायस बनता है, तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं कासिम नवीद कंवर साहब। सब वेलकम टू दिन। थैंक यू सो मच। आप इतने माशाल्लाह फिट हैं कि मैं पूछूंगा, पहले आप योगा तो नहीं करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं? अभी सीख रहा था आने से पहले, जस्ट माशाल्लाह बहुत कम पॉलिटिशियन जो इतने फिट हैं, तो ये लोग वेरी फिट माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि हमने ये तो सुना कजन मैरिजेस या लेट उम्र की शादी, उसमें हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम के भी इश्यूज होते हैं, उसमें हम देखते हैं बाकी भी कुछ इश्यूज आते हैं। तो ये कम उम्र की शादी, ये दिस इज समथिंग न्यू जिसकी आपने बात की, कोई रिसर्च है इसकी? ओके, सो जस्ट टू क्लैरिफाई, कम उम्र से ज़्यादा हमारा फोकस है ऑन इंटर मैरिजेस। अब क्या होता है एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है आप देखते हैं कि मोर और लेस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट इट्स अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो खुसूसी अफराद की होती है। हमारे पास पाकिस्तान में द फिगर्स मच हायर, इट्स क्लोजर टू 15%, एंड उसका वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इज बिकॉज यू नो हमारे पास वो फूफी की घर भी शादी करनी है, चाचा की घर भी, एंड ऑब्वियसली वो यू नो एक कल्चर एक काफ़ी सालों से इसका तरीक़ेकार आता है। आपकी बात सही, कजन मैरिज पे तो हमने इस तरह बात की, डिटेल से की, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कम उम्री शादी की बात करूँ, क्या कोई रिसर्च है इस हवाले से भी कि जो आपने कहा कि कम उम्र की जो शादी है इससे भी माजूरी होती है? यही है कि कम उम्री में शादी का मतलब ये हुआ कि बच्चे सेहतमंद होंगे, इसलिए भी ये पूछना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन ये बात है कि एडोलेसेंस क्रॉस करके उसके बाद, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट समवन शुड बी आफ्टर एडोलेसेंस, आई गेस वी डोंट हैव एनी रिसर्च पाकिस्तान में एज सच उसकी, लेकिन ये है कि वी ट्राई टू अवॉइड इट कि यू नो दे फुली कॉन्शियस है कि कहाँ पे शादी करें, किसके साथ शादी करें। नहीं, यानी कम उम्र की शादी थोड़ा गलत कोट हो गया। जी हाँ, ओके। तो नेहा दिन के प्लेटफॉर्म से तस्वीर हो रही है जी कम, क्योंकि हमने सुना तो दैट्स व्हाई हमने इस टॉपिक को पिक किया, क्योंकि ये बड़ी कोई नई लाइन थी कम उम्र की शादी, बिकॉज उसमें आई डिडंट रियलाइज कि दैट वुड बी पिक्ड अप एज अ टॉपिक, और मैं दिस इज माय फर्स्ट टीवी इंटरव्यू, तो मैं वैसे ही कोशिश कर रहा था कि अवॉइड करूं ये जर्मनी और जापान वाला आजकल वैसे ही चल रहा है। जर्मनी जापान भी है कुछ ये, और ये अंग्रेजी से उर्दू में आते आते बात ऐसी बन गई, हो जाता है। चले ये अच्छी बात है, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर बात करते जस्टिफाई करके रहना, नहीं कम उम्र की शादी सही नहीं होती, उन्होंने मान लिया यार थोड़ा सा हो गया, मिसकोट हो गया। तो कजन मैरिज
میرجز, واقعی اس پر ہم بات کرتے آئے ہیں, کزن میرج پر یہ معاملات رہتے ہیں. اور اسپیشل افراد ان کے لیے خاص طور پر بتائیے گا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, ایسا کیا کیا جا رہا ہے کہ جس کے بعد ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ معاشرے سے الگ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں اور ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں. اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تو سب سے پہلے تو سندھ میں ہم کو بہت زیادہ فخر ہے کہ ہمارا وہ پہلا پروونس ہے جس میں ہم نے ایک انٹائر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کا اس کو اس سبجیکٹ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, اور اس کو آگے لیتے ہوئے ایک ہم نے بہت زیادہ کمپریہنسو لا بنایا ہے سندھ میں, اور لیجسلیشن بھی وہ پاس ہو گئی ہے جس میں ان کا ہیلتھ کیئر, ان کی ایجوکیشن, امپلائمنٹ, سوشل انکلوژن جس کی آپ بات کر رہی ہیں, صحیح, ان سارے موضوعوں کو کور کیا ہوا ہے. جی سر, میں نے خود لاسٹ ایئر میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, میں ویل چیئر پر گیا کراچی کی مختلف سڑکوں پر, بہت سے بلڈنگز میں گیا میں, جسٹ ٹو فیل دیٹ پین کہ جب آپ ایک معذور شخص جائے گا کسی بلڈنگ میں, ریمپ نہیں ہے, ایکسیسیبلٹی بالکل نہیں ہے, ایکسیسیبلٹی نہیں, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے لیے ابھی ریسنٹلی ہی ہمارے جو لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں سعید غنی صاحب, بیکاز بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ وہ سارا ان کے پاس ہے, ان سے کافی ڈیٹیل میں اس کی بات چیت ہوئی ہے. پورا ایک بہت بڑی ٹیم ہم اکٹھے کر رہے ہیں کہ آل دی بلڈنگز جو سندھ میں اس کے بعد بنتی جائیں گی, ہمارے اسکولز ہو جائیں اسپیشلی پبلک بلڈنگ, اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ بلڈنگز پہ بھی اس کو کوشش کریں گے کہ امپلیمنٹ کریں. پرائیویٹ بلڈنگز کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, کچھ کر رہی ہیں نہیں, لیکن ہم کو پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے, گورنمنٹ لیول سے سٹارٹ کرنا. اب ہم کل کہتے ہیں کہ ہمارے اسکولز میں فار ایگزامپل پولنگ اسٹیشنز ہماری الیکشن کی اسکولز میں ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ وہاں پہ ریمپ نہیں بنا رہے تو آپ ان لوگوں کو اپنے رائٹ سے محروم کر رہے ہیں نا, کہ دے کی ناٹ ووٹ فار ایگزامپل, اور دے کی ناٹ اٹینڈ اسکول فار جو انکلوسیو اسکول جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے لیے وی ورکنگ آن اٹ کہ موونگ فارورڈ آل دی پلانز شوڈ انکلوڈ دیز. ایون کوئی سڑک کراس کرنی ہو تو ریمپ وہاں پر بھی نہیں ہے, شارع فیصل پر ریمپس نہیں ہیں. بالکل بالکل, بہت انفارچونیٹلی سیڈ سچویشن ہے, بٹ دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن. اینڈ اگین دس اب جو لا پاس ہو گیا ہے تو اس کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا. دیٹ از پارٹ آف لیجسلیشن. یہ کیا بات آپ نے کر دی, لا پاس ہو گیا کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا, نہیں ایسا دیکھا نہیں ہے میں نے آج تک. دیکھیں میری پوری کوشش یہی ابھی تک یہ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے نوٹس کیا ہے کہ نہیں, بٹ 5% کوٹا پہ بہت ساری بات ہوتی ہے نا, کہ 5% امپلیمنٹ کرنا ہے سارے پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو, ٹھیک ہے نا. ماضی میں ہوتا آ رہا ہے کہ ایسے خانہ پوری کے طور بہت کچھ کی طرح سے, لیکن ریسنٹلی about 60% of government departments have already advertised the jobs, ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, and I'm giving it my full focus. My party is backing me, اور اس کے لیے میری تو پوری کوشش ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں ایز مچ ایز پاسبل. یہ سوال نا, اب جیسے آپ نے بات کی نا کہ لا پاس ہو جاتا ہے اور پھر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش, یہ بالکل اسی طرح کی ایک بات ہے کہ اس کا کوئی ٹائم فریم دیجیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی امپورٹنٹ آپ نے بات کی تھی. بتائیں نہیں کب تک کر پائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں یہ ایک بہت میمت ٹاسک ہے, کیونکہ آپ تو میں نے بھی بہت دیکھے, ضرورت تو مجھے بھی بہت ساری چیزوں کی کہ بھائی ہاں یہ ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے, ایک عام آدمی بھی بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اب ہمارے پاس ایک ہمارے بیک بون کی طرح نا لا ہے تو صحیح, سم تھنگ ٹو فال بیک آن. پہلے تو یہ بھی نہیں تھا نا. سو دیٹس واٹ آئی مینٹ ٹو سے کہ اب لا ہے, یوزنگ دیٹ ایز اے ٹول ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. اور دیکھیں صرف ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, ہم کو ہیلتھ کیئر انشورنس, ہیلتھ انشورنس دینی ہے, ٹھیک ہے, ساروں کو. ایجوکیشن ہم نے بہتر کرنی ہے ہمارے سارے اسکولز میں. ایکسیسیبلٹی بالکل دیٹس اے میجر ایشو. امپلائمنٹ از اے میجر ایشو, بیکاز ہم خود مختاری کے لیے جا رہے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایکٹیو پارٹ آف سوسائٹی, اور میں نے ایسے جینیس لوگ دیکھے ہیں who are special, whether they're autistic, whether they're deaf, جو they can do anything even better than us. جی ہاں بالکل, exactly. So you've seen it first hand. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتے. Exactly, that's why ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. کچھ اگر بورن ڈفرینٹ ہے یا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے, تو اس میں جب انکلوسیو ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پر لا میں ایسی کوئی چیز ہے کہ ایک ہی اسکول ہوگا, تمام بچے وہیں جائیں گے, وہ چاہے ایک ڈاؤن سنڈروم سے متاثر بچہ جا رہا ہے یا ایک نارمل بچہ جا رہا ہے, وہ سب اسی اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس جو ابھی سسٹم ہے, ہمارے پاس اسپیشل اسکولز ہیں دیٹ رن اپ ٹو دی 8th grade, ٹھیک ہے. دیر آر لمیٹڈ نمبر آف پیپل لیٹس سے کہ جو اس سے زیادہ فردر اپنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہونا ساروں کو چاہیے. دے شوڈ اگر ان کو وہ انوائرمنٹ دی جائے, پروڈکٹیو انوائرمنٹ, تو دے وڈ ڈو اٹ. تو وہ انوائرمنٹ کیسے سر, اگر کلاس 1 سے دی جائے گی انکلوسیو ایجوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سب ایک ہی جگہ جا کے تعلیم حاصل کریں, اور پھر ہم سکھائیں ایک نارمل بچے کو بھی کہ ایکسپٹ دس. Absolutely, that is something that we have to work towards. Yes. ابھی it's not in place. I'll admit that as well. It's not in place, but we have to. ایک تو ہم کو
we have to condition them and give them वो स्कूल वाला environment थोड़ा बहुत सर लॉ में ये क्यों नहीं है? अगर आपने कहा कि लॉ बन गया इनके लिए तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात क्यों नहीं है? उसमें नहीं है, मैं ये मानता हूँ, बट इट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर हैं ऑलरेडी. And some of the aspects have to be thought of. There are newer concepts, inclusive education, as you know. अभी ज़्यादा recent concept है. जी. जी बिल्कुल. अब जो भी कुछ कहा था उसको उर्दू में बता दीजिए. कि इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है. इंक्लूसिव एजुकेशन को मैं उर्दू में नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता. तो नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको कोशिश. आप तो बिलावल भुट्टो के फॉलोअर निकले. बिल्कुल हमारे चेयरमैन है. आजकल वो भी उर्दू में बात कर रहे हैं सर. सीखे. और शायद मुझसे बेहतर उर्दू उनकी अभी हो गई है रिसेंटली, लेकिन जी ये पूछिए, हुकूमती अरकान से पूछिए ये वाली बात. तो ज़ाहिर है हम सब अपने वो चेयरमैन से मुतासिर हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखते हैं बात करने के तरीके. सिर्फ ट्वीट्स तक तो नहीं रहेगा ना मामला, है ना? सिर्फ सोशल मीडिया तक तो नहीं है ना. आप लोग वाकई आप लोग प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ कर रहे हैं. आप चले ना, मैं आपको इनवाइट करता हूँ किसी दिन, कम टू वन ऑफ आवर स्कूल्स, या आप देखें. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे हम काम कर रहे हैं, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मैसेज हो सके, बिकॉज इसमें वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इज़ अगेन वो अवेयरनेस हमारे पास नहीं है. ठीक है ना? अब कराची में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, बहुत इदारे हैं जो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं. सर हम तो लेकिन अगर आप सिर्फ कराची की बात नहीं करेंगे ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अगर आप कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर जाते हैं, तो ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनने में आती हैं कि योर ब्लड बॉयल्स. और मैं आपको सही बताऊँ कि मेरा एज सच कोई बैकग्राउंड या इस पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, एंड आई डिडंट नो दैट मच अबाउट द सब्जेक्ट. तो लेकिन जैसे मैं लोगों से मिला, मैं जगहों पे गया, आई सॉ सम ऑफ द जीनियस माइंड्स जो खुसूसी अफराद में से हैं, और एट द सेम टाइम ये हॉरर स्टोरीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. तो इंसान कहता है कि यू हैव नो चॉइस. बट एग्जैक्टली आपने कहा कि आपको इस सब्जेक्ट का नहीं पता, कोई बात नहीं. पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स का नहीं पता होता. कौन से पढ़ के आते हैं, कौन सी डिग्री लेकर आते हैं, कर रहे हैं ना. जब आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कहाँ से डिग्री. नहीं पूछ रहा, आप लग रहे हैं, लेकिन आपने सब्जेक्ट की खैर बाकी मेरा अर्बन प्लानिंग में वैसे मेरा बैकग्राउंड है. यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से मैंने मास्टर्स किया हुआ है उसमें. एंड बिकॉज अर्बन प्लानिंग इज अनदर सब्जेक्ट जो हमको बहुत सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में, जिसकी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत काम करना है, और इसके लिए वक्त मांगा जाता है. कि वक्त दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए. एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच सर. सादा मौजूद, और हम लाजमी विजिट करेंगे. जितना काम कराची के लेवल पर स्कूल्स पे हो रहा है हम उस पर बात करेंगे. थैंक यू. ठीक है जी, ये तो हो गया. आपने सुना होगा आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, सुना है ना? नहीं. अब मैं इसका एक और एंगल आपके सामने रखने जा रही हूँ. आवारगी है क्या, हद क्या है, इस सबको चैलेंज कर दिया गया रावलपिंडी में. रावलपिंडी में आवारागर्दी के इल्जाम में गिरफ्तारियां की गई. शहरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा. कौन सा शख्स था, कहाँ गया था, आवारागर्दी की डेफिनेशन इनके पास क्या है, इल्जाम कैसा था, कानून का नफाज कब और किन हालात में होता है. अब तो इस सब पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्ट देखिए, फिर मजीद इसी पर बात करते हैं. वो मेरा इंटरव्यू था, मैंने जाना था, तो इन्होंने आगे अचानक ये फिर उनके साथ मुझे भी उठा के ले आए. रोजगार की तलाश में आए इस शख्स को हवालात की हवा खाना पड़ गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये आवारागर्दी में मुलविस है. यही नहीं, इस जैसे 150 अफराद जिनमें तालिबे इल्म और मजदूर शामिल हैं, सबको रावलपिंडी पुलिस ने इसी इल्जाम में गिरफ्तार किया. यहाँ सारे जो है ना मजदूर और जो है ना स्टूडेंट थे. रात को 3 बजे जहाँ से नफरी गई है और उन्होंने सबको उठाकर यहाँ ले आए. पुलिस के मुताबिक ढोक काला खान में सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया. जो आवारागर्द लोग हैं जिनके पास शिनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं है, उन लोगों को जो अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ 55-109 की कार्रवाई. सवाल ये है कि आवारागर्दी एक्ट क्या है और इसका नफाज कब और किन हालात में होता है. इस एक्ट के तहत कौन से अफराद इस इल्जाम की जद में आते हैं. क्या सड़क पर खड़ा होकर बातें करने वाला या दोस्तों के साथ घूमने वाला हर शख्स आवारागर्द होता है. भाई ये आवारागर्दी एक्ट क्या है, अब ये सवाल है. नफाज के अफराद पर होता है, ये सवाल है. बहुत सारे सवाल है भाई. इस सब के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करते हैं. सीपीओ रावलपिंडी एसएन अब्बास साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं. एसएन साहब, ये आवारागर्दी एक्ट क्या है, पहले जरा हमें ये समझाएं, फिर ये बताएं कि इसके जुमरे में आता कौन कौन है, इसका नफाज किन अफराद पर होता है. जी अस्सलाम वालेकुम. देखिए, आपका ये प्रोग्राम मैंने जिसमें आपने अभी ब्रीफिंग दी है वो तमाम बड़े अच्छे तरीके से मैंने सुना. तो हम तो पुलिस का एक कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम कोशिश करते रहते हैं क्राइम कंट्रोल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल के लिए,
اور عوام کی خدمت کے لیے ہم بیٹھے رہتے ہیں اور وہی کام کرتے رہتے ہیں. اس میں ہمارے مختلف قسم کے سرچ آپریشنز بھی ہوتے ہیں. سرچ آپریشنز جو ہے نا انٹیلیجنس بیسڈ بھی ہوتے ہیں اور ایک جنرل اسکین اینڈ سویپ آپریشنز بھی ہوتے ہیں. ان اسکین اور سویپ آپریشنز جس کا ابھی ذکر ہوا تھا اس یہ مختلف ان کے زاویے ہوتے ہیں اور مختلف ریزن سے ہم کرتے ہیں. ریزن اس کی کیا ہوتی ہے؟ ریزن یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں پہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کرائم تھوڑا سا رائز ہو رہا ہے, وہاں پہ کوئی انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, ہم پراپر ایک میپنگ کرتے ہیں جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کرمنل اسپاٹس ہیں جہاں پہ کرائم ہو رہا ہے, اور اس کے مطابق پھر ہم وہاں پہ سرچ آپریشنز کرتے ہیں. سرچ آپریشنز میں ہم تمام لوگوں کی شناخت چیک کرتے ہیں کہ واقعی وہ اپنے آپ کو ادھر ریزن ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ادھر کیوں تھے. اگر رات کو 3 بجے کسی ہوٹل کے اوپر, کسی سنوکر کلب کے اوپر, کسی اور جگہ کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے جو کہ اپنی وجہ نہیں بتا سکتا, یا کسی کارنر پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ اس کی رہائش نہ ہے, نہ وہ کسی اور وجہ سے وہ اپنی ایکسپلینیشن دے سکتا ہے رات کو اس وقت, تو ہم اس کو لے آتے ہیں کہ جی آپ پہلے اپنی شناخت کروائیں کہ آپ کون ہیں اور کیوں اس وجہ کس وجہ سے ایسے لوگوں کی شکایت کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا انٹرویو تھا رات 3 بجے کی آپ بات کر رہے ہیں, کسی شخص کا انٹرویو تھا تو یقیناً اس کی پھر رات 3 بجے گرفتاری نہیں ہوئی, یا اگر ہوئی بھی ہے تو اس کو تو جج ہی ٹھیک سے نہیں کیا گیا, اس کی تو لائف کو متاثر کیا گیا بری طرح سے. اس کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ جی 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 یہ دیکھیں, یہ تو اب مختلف ایکسپلینیشنز ہیں جب ہم ان کو پولیس اسٹیشن لے آتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ لیں جس کا انٹرویو ہے صبح, وہ رات کو 3 بجے گھر کے باہر کیا کر رہا ہے اور وہ کدھر کھڑا ہے, اور اس علاقے میں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ثابت بھی نہیں کر سک رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو اگر ہم لے آتے ہیں تو اس کے صرف اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ کیا واقعی اگر اس کا انٹرویو تھا یہ انٹرویو ثابت کر سکتا ہے, کیا اس کا اگر یہ یہیں کا رہائشی ہے یا کہیں سے بھی آیا, اس کی کوئی آئی ڈی موجود ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ویریفائی ہوتی ہیں. اگر ویریفائی ہو جائے تو بالکل ڈیفینیٹلی ہم ان کو جو ہے نا ان کو واپس اس طرح نہیں ہوتا کہ ان کو بغیر وجہ کے ہم ان کو ڈیٹین کرتے ہیں, کسی اس طرح کے بندے کو ڈیٹین نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو بہت ساری طریقے سے ہیلپ بھی کرتے ہیں کہ جی میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں اب تک کتنی گرفتاریاں ہوئیں اور اس میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم جسٹیفائی کر دیا کہ ہم جو یہاں کھڑے تھے یا ہم جو یہاں گھوم پہ رہے تھے وہ جسٹیفائڈ تھا, ان کو چھوڑ دیا, اور کتنے لوگ تھے جن پر آپ کو بھی شک تھا کہ نہیں یہ کرائم میں انوالو ہو سکتے ہیں, یہ بات. دوسرا ایک طریقہ کار کیا ہے, رینڈملی جانا, کسی کو بھی اٹھا لینا اور پھر تھانے لے جا کر پوچھ گچھ کرنا, یہ وہیں پر پوچھنا کہ بھیا کیوں کھڑے ہو یہاں پر. جی میں آپ کو 1 منٹ اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کے فگرز دے دیتا ہوں. جی جو ہمارا پچھلی رات کا جو ایکشن ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, اس میں ہم نے 220 بندوں کو انیشلی ڈیٹین کیا تھا. جی ان 220 بندوں میں سے ہم نے جو اسلحے کی ریکوری تھی دیٹ واز 1 SMG, 1 9mm پسٹل اور 24 کیسز رجسٹر ہوئے تھے ٹیمپرری ریزیڈنٹس ایکٹ کے. وہ ٹیمپرری ریزیڈنٹس ایکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو تمام کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو بھی کرایہ دار ہیں, اگر یا کوئی کرایہ دار ہیں تو وہ آتے ہیں, وہ آپ نے رجسٹر کرنے ہیں. رجسٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ ہمارے پاس ایک گورنمنٹ نے ایک پروگرام ایشو کیا ہوا ہے جس کے مطابق وہ رجسٹر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک قانون بنا ہوا ہے. جب وہ رجسٹر ہوتے ہیں تو ان کی جو ان کی ایک ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ ان کا کوئی پچھلا کرمنل ریکارڈ یہاں پہ یا کسی دیگر ضلع میں یا کسی اور جگہ پہ تو نہیں ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس بھی ایک ریکارڈ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ادھر رہ رہے ہیں. لیکن اگر ان کا کوئی پچھلا ریکارڈ ہوتا ہے, کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے, تو وہ ہمیں ایک الرٹ آ جاتا ہے اور اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جن کا اس طرح کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے اور ایشوز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرواتے, اور جس کی وجہ سے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مختلف ہاسٹلز اور ہوٹلز ہوتے ہیں جہاں پہ بھی یہی رجسٹریشن ہوتی ہے کہ ان کے پاس کون بندہ آ کے رہ رہا ہے. تو وہ رجسٹریشن بھی اسی لیے کروائی جاتی ہے کہ ادھر سے کوئی یہ چیک ہو سکے کہ یہ ان میں سے کوئی بندہ کسی کرائم میں انوالو تو نہیں ہے, اور اگر انوالو ہے تو پھر ہم پولیس اس کے خلاف ایکشن لے. تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو کرایہ داری کی معاملات ہو گئے, تو ہوٹل کے معاملات ہو گئے. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں جو باہر گھوم پھر رہا ہے اس کو پکڑنے کا, اس سے پوچھ گچھ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی 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 تو میں آپ کو مزید آپ کو پوری ڈیٹیل دے رہا ہوں. جی مزید اس میں 2 کیسز نارکوٹکس کے وہ ہوئے, جو کہ نارکوٹکس کے کسی کے پاس ڈیلر تھے یا سپلائر تھے, وہ آئے ہیں, وہ چیک ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ 2 پروکلیمڈ اوفینڈرز تھے جس کو ہم اشتہاری کہتے ہیں, وہ ہم نے اریسٹ کیے, جو ان کے مختلف جگہوں پہ کیسز تھے. اور اس کو انشور کیسے کریں گے آپ کہ کسی کی ذاتی زندگی اس کو آپ لوگ متاثر نہیں کر رہے, آپ اپنا کام بھی کریں اور دوسروں کو ان کی زندگی بھی جینے دیں, اس کو کیسے انشور کریں گے آپ؟ بالکل جی
جی بالکل. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جو بندے ہم ڈیٹین کرتے ہیں اگر وہ اس وقت اپنی شناخت نہیں کر سکتے, جو اس آپریشن ہوتا ہے اس کو بڑے سینئر ایک لیول کے آفسر لیڈ کرتے ہیں. ایک ایس پی لیول کا آفسر ہوتا ہے جو کہ لیڈ کرتا ہے اور وہ ادھر خود پولیس اسٹیشن میں موجود ہوتا ہے اور جتنے بندے آتے ہیں ان کو وہ خود پھر ویریفائی کرتے ہیں ون بائی ون. جن کے پاس اس وقت ایٹ دا اسپاٹ کوئی آئی ڈی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی شناخت کروا لیں, اپنے کسی نیبر کو کہہ دیں, اپنے کسی فیملی ممبر کو کہہ دیں, اور وہ جب آ جائے تو اسی رات کو اس کا ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے اور ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. جن کے ساتھ کوئی کرمنل آفینس انوالو ہوتا ہے یا کسی اور چیز, ان کو جو ہے فردر ڈیٹین کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف جو لیگل ایکشن ہوتے ہیں وہ لیا جاتا ہے. صحیح, بہت شکریہ احسن صاحب. ساتھ آپ موجود تھے اور آپ آوارہ گردی ایکٹ میں آپ نے کہا جو ڈیٹین کیے گئے, جن سے پوچھ گچھ کی گئی, اس میں کئی افراد ایسے بھی تھے جو انوالو تھے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں, لیکن جس طرح کرن آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ انشور کیسے کیا جائے گا کسی کی ذاتی زندگی متاثر نہ ہو, تو یہ ایک اہم معاملہ تھا جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہرحال کوئی پریشان نہ. بہرحال ہمیں کوئکلی نیا دن میں بھی بریک لینی, رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اب اتنی ساری باتیں آج ہم کر رہے ہیں اور ایک آپ کا یہ والٹ بھی رکھا ہوا ہے بڑا موٹا سا. میرے والٹ پہ نظر کیوں ہے آپ کی بھائی؟ وہ آپ نوٹ گن رہے تھے. چلیں 20,000 دیں. 20,000 20,000 دیں. 20,000 دیں. 20,000 کا نوٹ ہے ویسے میرے پاس ایک, ہے نا. اب اس کی کہانی سمجھائے اور یہ نوٹ بھی دکھائے. انہوں نے کہا ہم خود زوم کرتے آئیں گے. بیٹھے اپنی جگہ. تو یہ ہے 20,000 کیا میں نے روپیہ بولا؟ نہیں بولا نا. بینک آف یوگینڈا کے دس از شلنگ. تو یہ 20,000 آپ کے ہوئے, یہ 20,000 میرے ہوئے. پاکستان اس 20,000 میں آپ ڈھیر سارا پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے. اس کی ورتھ صرف $5.3 ہے. تو اگر ہم ہر وقت کہتے ہیں نا ہماری روپے کی قدر کم ہو رہی ہے, تو یار آپ امیجن کریں یوگینڈا 20,000 کا یہ شلنگ کا نوٹ ہے اور اس کی کیا ورتھ ہے $5.3. چلو یوگینڈا چلو, یہاں تو سب کچھ مہنگا ہے. ادھر ڈھیر سارے پیسے دینے پڑتے ہیں, مطلب 20,000 روپے. اینیویز ہمیں یہ جب پیسوں کی بات آتی ہے نا مجھے وہاب کامران یاد آ جاتا ہے, بڑا حساب کتاب رکھتا ہے. تو وہاب ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں. وہاب جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے, اگر یہ 20,000 شلنگ نہ ہوتے, یہ 20,000 روپے ہوتے, تو آج میں کتنا پیٹرول ڈلوا سکتا اور اگلے مہینے کتنا ڈلوا سکتا؟ سنا ہے کوئی بری خبر آپ ہم سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پیٹرول پھر مہنگا ہو سی. جی ہاں شعیب, بالکل اگلے مہینے بھی پیٹرول یقینی طور پر مہنگا ہوگا. جہاں تک آپ 20,000 روپے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت حساب کتاب کرنے کو میں اتنا بھی ماہر نہیں ہوں. میتھمیٹکس میں میرا میٹرک میں سٹار آیا تھا, تو حساب کیلکولیٹر پہ کرنا پڑے گا مجھے. تو اچھا وہاں یہ کیلکولیشن کی بات آپ کرتے ہیں, وہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بڑا ڈسکس ہوتا ہے, ایک فارمولا اکثر اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, جی اگر اتنے ڈالر فی بیرل قیمت ہو تو یہ فارمولا ہے جو طے ہونا چاہیے اور اس کے مطابق پھر پاکستان میں پیٹرول اتنے روپے ملنا چاہیے. اس فارمولے سے متعلق کچھ بتا سکیں گے؟ دیکھیے شعیب, فارمولا جو ہے وہ عام طور پر تو اس ڈیٹیل سے تو پبلک کے ساتھ نہیں شیئر کیا جاتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو عالمی مارکیٹ میں جس ریشو سے, جس ایوریج سے کروڈ آئل کی قیمت میں اضافہ یا کمی ہو رہی ہوتی ہے, اسی اضافے یا کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اوگرا جو ہے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لے کر ایک سمری تیار کرتا ہے اور اس سمری میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ یا پھر کمی کی سفارش کی جاتی ہے. تو جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1 ماہ میں, بلکہ اگر گزشتہ 7 ماہ کی بات کی جائے تو اس وقت بلند ترین قیمت ہو چکی ہے عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی, اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگ یہی رہا ہے کہ آئندہ مہینے بھی پیٹرول اور ڈیزل سمیت دیگر آئل پروڈکٹس جو ہے پاکستان میں وہ مہنگی ہوں گی. ستمبر 2018 میں کروڈ آئل صرف $50 فی بیرل کے لگ بھگ تھا, لیکن آج اس کی قیمت $74.51 فی بیرل ہوگی. گزشتہ روز $74.04 فی بیرل تھی, لیکن آج مزید اس میں اضافہ ہوا ہے, اور اس اضافے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ بھی تشویشناک ہے. جو اوپیک ہے, آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, وہ پروڈکشن کو جان بوجھ کر کم کر رہے ہیں. سعودی عرب ہو گیا, متحدہ عرب امارات ہو گیا, اس طرح دیگر جو ممالک ہیں وہ جان بوجھ کر پروڈکشن کم کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو قیمت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. دسمبر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا اس حوالے سے, اور
ओपेक ममालिक को ये उसमें तंबीह की थी, तकरीबन धमकी दी गई थी कि आप ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कम ना करें, लेकिन इस तमाम तर धमकी को भी बालाए ताक रखा ओपेक ने। और आज सूरत हाल ये है कि कीमतों में इजाफा होने वाला है। पाकिस्तान में भी अब समरी वगैरह तैयार कर रहे हैं, समरी भेजेंगे, उसके बाद फिर फैसला होगा कि हुकूमत ने कितना बोझ अवाम पर गिराना है। आप साथ मौजूद थे वहाब, बेहद शुक्रिया। और जिस तरह अब हम पेट्रोल की बात करें तो कोई बात नहीं, इस पे हम मजाक के तौर पर ये कह देते हैं कि पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, मैंने 100 रुपए का डलवाना है, जितना मर्जी उसमें आ जाए। 100 रुपए कमी आई है। लग तो ऐसे ही रहा है। सोने की कीमत में कमी की बात कर रही हूँ मैं। खवातीन को लगे गए उनके लिए अच्छी खबर है, तो भाई इसकी तफसील जान लीजिए। सोने की कीमत में कमी आ रही है। फी तोला 1000 रुपए की कमी के बाद अब सोना 68,800 रुपए तोला हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए सस्ता होकर 58,285 का हो गया। आलमी मार्केट यहाँ की बात करें तो सोना $8 सस्ता हुआ, $1,272 फी ऑन्स का हो गया। 1000। क्या बात है भाई, आप इतना खुश थे कि मुझे लगा जैसे किरण ने आज कोई प्लान किया हुआ था मार्केट जाने का, खुश हुए कि पैसे बच गए। आपने उस पैसे का मुझे बर्गर खिलाना है, ठीक है? अंडे वाला चॉकलेट भी ड्यू है आप पर, कोई बात, अंडे वाला बर्गर। चलिए कोई बात, आगे बढ़ते हैं और खबरें शामिल करनी है। पैदाइशी तौर पर हाथों से महरूम 10 साल अमरीकी लड़की, इन्होंने लिखाई का मुकाबला जीत लिया। जबरदस्त। सारा फ्रेडरिक क्लास 3 की तालिबा है, उन्होंने हाल ही में लिखाई के मुकाबले में अवार्ड जीता है। ये अवार्ड हर साल 2 तालिब इल्मों को दिया जाता है, उनमें से एक अवार्ड प्रिंटिंग की लिखाई के लिए और दूसरा मुसव्विदे की लिखाई के लिए दिया जाता है। सारा लिखने के लिए अपने बाजुओं के बीच में पेंसिल पकड़ती हैं। अब देखिए किस खूबसूरती से उन्होंने पकड़ा, मेहनत करते हैं, वो लिख रही हैं, और खूबसूरती से लिखती हैं। सारा ने ये कहा है कि लिखना ये एक तख्लीकी काम की तरह है। तो किस तरीके से वो रोजमर्रा जिंदगी में मूव कर रही हैं, यस, दरवाजा भी उन्होंने खुद खोला और शी इज राइटिंग। जबरदस्त। वाह। आपने ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि भाई पड़ोसी हैं, कचरे के ऊपर लड़ रहे हैं कि उन्होंने कचरा क्यों फेंका, उन्होंने कचरा क्यों फेंका। लेकिन अब बात जो है ना वो लोगों से निकलकर रियासतों तक चली गई है, मुल्कों तक चली गई है। कचरा कचरा कचरे पर झगड़ा। फिलिपाइन के सदर ने कनाडा के खिलाफ जंग की धमकी दी। फिलिपाइन के सदर का कहना है कनाडा ने 5 साल पहले गैर कानूनी तौर पर उनके मुल्क के हुदूद में कचरा फेंका था। उन्होंने कहा ये कचरा हम कनाडा में जाकर डालेंगे। ये फिक्स इट से मुतासिर है। ये इसको फिक्स करने के लिए कचरा उठा के वहीं डालेंगे जिसका है या जिसको इसको ठीक करना चाहिए था। एनीवेज ब्रेक लेते हैं, हम कचरा नहीं फेंकेंगे, कोई कचरा नहीं करेंगे, ब्रेक लेंगे। और अब जरा बात करेंगे उन जुमलों की जो सुनते हैं तो सोचते हैं कि अब क्या करना है, यानी तोहम परस्ती है, नहीं चलो वापस चलें क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, या हाथ में खारिश हो रही है तो क्या होगा, आंख फड़क रही है तो क्या होगा। तो इस सब से आखिर आपकी जिंदगी कितनी मुतासिर होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, और इसके लिए माहिर इमरानियात सलमा आसिम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नियादन। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ये सब पुरानी बातें हैं। कौवा अगर मुंडेर पे काए काए करेगा मेहमान नहीं आएंगे? नहीं, कौवा अगर मुंडेर पे काए काए करेगा तो मेहमान आएंगे। हाँ? वो झाड़ू की तीली जो आपने कही है वो अगर आपने सोफे के नीचे रख दी तो मेहमान चले जाएंगे, किसी बात आएंगे। लेकिन मजे की बात है कि जब झाड़ू नीचे सोफे के छुपाए होते हैं, मेहमान आ रहे हैं, फटाफट रख दो, वो मेहमान नहीं जाते, वो पूरा खाना खा कर जाते हैं। फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि तंकी की बात थी, झाड़ू खींच तो बैठ जाएंगे। नहीं, लेकिन ये है कि अंधविश्वास जिसे कहते हैं, अंधा विश्वास, बेअकली की बातें, जहालत की बातें, ये सब हम लोग एक्चुअली हम ब्लेम गेम्स खेलते हैं, ठीक है? तनकीद बराए तनकीद जैसे हम करते हैं ना न्यूज़ के अंदर, इस तरह हम ब्लेम गेम्स खेलते हैं जो कि हम गवर्नमेंट से लेके अपनी ज़िंदगी से लेके हर शोबे के अंदर खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ब्लेम्स डालने होते हैं। सही। क्यों? फला मनहूस है, बड़ी मनहूस कदम है, मेरे घर के अंदर कदम रखा तो ये हो गया, ठीक है? लेकिन जब कोई अच्छा काम होता है तब तो नहीं कहते। माँ कहेगी मेरी बेटी आपके घर आई तो बेटे की नौकरी अच्छी लग गई तुम्हारे, सास कभी नहीं मानेगी। तब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से वो गेम्स खेल रहे होते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि लोग जो जाहिल हैं वो फॉलो कर रहे हैं आपको। और उसके बाद उनकी जिंदगियां बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे बच्चे ने नौकरी के लिए जाना, आगे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, वो जॉब पे ही नहीं जाएगा। भाई जाके एक दफा इंटरव्यू तो दे दो, नहीं होना, अच्छा बिल्ली आई थी, बेजार होके दे दो, कोई बात नहीं, वो घर से ही नहीं निकलेगा, आज कुछ मनहूसियत हो जाएगी, आज एक्सीडेंट। मुझे एक बात तो, खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होना है, कोई वबाल आना है, अल्लाह ना करे किसी की डेथ का है,
آپ کالی بلی آئے نہ آئے ملکل موت نے آنا ہی آنا. اچھا یہ سارے کے سارے نا کچھ برا سا بھی لوگوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے, کچھ اچھا بھی سوچ رکھا ہوتا ہے. جیسے کہ یہ ڈریس پہنیں گے تو آج موڈ اچھا رہے گا, اگر آج میں نے صبح جانے سے پہلے دہی کھا لیا, چینی کھا لی, تو پھر میرا پورا دن بہت اچھا گزرے گا, امتحان نہیں لگے گا. یہ بھی پرانے خیالات ہیں, یہ بھی توہم ہے. یہ آپ نے ایکچولی کسی چیز سے نا, آپ کے کیا ہوتا ہے لکی چارمز ہوتے ہیں, ایکچولی آپ کسی چیز سے انسیت قائم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے بغیر چل نہیں پاتے, وہ آپ کا ایکچولی کانفیڈنس ہے. یہ غلط ہے, کانفیڈنس اس کو نہیں کہتے ہیں. آپ پھر بھی کسی چیز کے محتاج ہیں. میں بہت کالا رنگ پہنتی ہوں, حد سے زیادہ پہنتی ہوں. لوگوں نے کہا کہ اتنا زیادہ اسکرین پہ آتی ہے اس لیے کہ ان کو کالا رنگ سوٹ کرے, لیکن ان کا لکی چارم ہے. یا خدا مجھے کالا پسند ہے. تو یہ ہوتا ہے کسی آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرا لکی چارم تھا. ایکچولی آپ کہیں آپ اچھے, مجھے ایک بات تو, آج یہ کوٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہو گیا نا, ٹھیک ہے. اور 4 لڑکیوں نے تعریف کر دی, پروڈیوسر صاحب نے تعریف کر دی, 2-4 سوشل میڈیا میں آ گئے, تو بس آپ 4 دفعہ دیکھیں گے. اچھا پھر ڈفرنٹ ٹائی کے ساتھ دیکھیں, پھر ڈفرنٹ ٹائی کے ساتھ دیکھیں گے, اور جس دن وہ ٹائی نہیں ہوگی خبر ہی نہیں, اب 2-4 غلطیاں ہو ہی جائیں گی. ایکچولی میں نے وہ کوٹ اور ٹائی میچ نہیں کیا. چھوٹی سی بات کرتی ہوں, ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک کے اندر, وہ یہ تھی کہ ہم بہت سارے ٹوٹکے دیتے ہیں آپ کے گھر کو صاف کرنے کے لیے, آپ کی زندگی کو صاف کرنے کے لیے, وہ آپ نہیں آزماتے. جیسے چوہوں کو مارنے کے لیے, کاکروچز کو مارنے کے لیے بڑی سارا کچھ ہر چیز کیا ہم لوگوں نے, لیکن اس کو آپ ریگولر بیسس پہ نہیں کرتے. دل کو میلا کرنے کے لیے, ایمان کو ختم کرنے کے لیے, یقین کو ختم کرنے کے لیے, اپنی شخصیت کو نہ پہچاننے کے لیے توہم پرستی کی چھوٹی چھوٹی باتیں, دودھ کا ابل جانا, کانچ کا ٹوٹ جانا, کوے کا آ جانا, مطلب کالی بلی کا راستہ کاٹ, ہر چیز کر, بائیں آنکھ کا پھڑک جانا, ٹھیک ہے. اب مزے کی بات ہے, عورت کی بائیں آنکھ پھڑکے تو بڑی بری ہے, لیکن مرد کی بائیں آنکھ پھڑکے تو بڑی اچھی. یہ کون سی چیز ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ویکنس ہے جا کے ڈاکٹر کو دکھائیے پلیز, تھینک یو. لیکن اس طرح مت کیجیے. ہمارے دین میں اس چیز کی سخت ممانعت ہے. اس حد تک کہہ دیتی ہوں, پورا حوالہ نہیں دیتی, میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, کہ نبی پاک نے ایک صحاب کو دیکھا تھا کوئی براس کا کڑا پہنے ہوئے, اس ٹائپ کی چیز. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا میں بہت بیمار رہا تو یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے مجھے آرام ہے, آپ مجھے. تو انہوں نے کہا کوئی پتھر, کوئی دھات, کوئی مطلب کچھ بھی لے لے نگینا, کوئی چیز میرے رب کے علاوہ آپ کو شفا نہیں دے سکتی. تو جب ہمارے نبی نے یہ بات کہہ دی, اور ہم واقعی کسی چیز سے نہیں مانتے, مانے اس بات کو, جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں غلط چلے جاتے ہیں. اس پر تو گفتگو ہی ختم ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بہت شکریہ. کوئکلی اللہ حافظ کہنا ہوگا ہمیں. اللہ حافظ.